الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. غوث اعظم بمن بے سر و سامان مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ رات پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. حضرات علماء کرام، حاضرین سنی اجتماع، پردہ نشین، ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد مندام ہم غریبوں کے غم گسار مصطفیٰ جان رحمت حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواح نافدہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں آپ بھی میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جس سورہ مبارکہ کی میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، رب قدیر اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، والعصر، زمانے محبوب کی قسم، انسان گھاٹے میں ہے. یہ وہ سورہ مبارکہ ہے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان کو پورے قرآن پر عمل کرنے کا موقع میسر نہ آئے اور وہ صرف اسی ایک سورہ مبارکہ پر عمل کر لے تو گویا کہ اس نے پورے قرآن پر عمل کر لیا. اس ایک سورت کے اندر اتنے اسرار و رموز موجود ہے کہ گویا اگر اس پر کوئی عمل کر لے تو وہ پورے قرآن پر عمل کر لیتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اندازہ فرمائیں اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ مبارکہ کے اندر اپنے پیارے حبیب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی قسم یاد فرمائی. اللہ اکبر. اس سے پتہ چلا وہ خدا ہو کر اپنے حبیب کو کتنا چاہتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے کتنے ناز اٹھاتا ہے کہ اس نے اپنے حبیب کے
زمانے کی قسم یاد فرمائی. آپ اندازہ تو فرمائیں انسان کے نزدیک جو چیز بڑی زیادہ قیمتی ہوتی ہے انسان اس چیز کی قسم کھاتا ہے. کوئی کہتا ہے تیرے سر کی قسم، کوئی کہتا ہے میرے بچے کی قسم، کوئی کہتا ہے میری بیوی کی قسم، کوئی کہتا ہے میری ماں کی قسم. اس سے پتہ چلا انسان کے نزدیک جس چیز کی اہمیت جتنی زیادہ ہوتی ہے وہ اس کی قسمیں کھاتا ہے. یہ اور بات ہے کہ انسان کی قسم نہیں کھائی جا سکتی. قسم صرف اللہ کی ذات و صفات کی اٹھائی جا سکتی ہے اور باقی کسی کے سر کی یا ماں کی یا اولاد کی یا بیوی کی یا بچوں کی قسم نہیں کھائی جا سکتی. اس پر میں گفتگو نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس سے پتہ تو یہ چلتا ہے کہ انسان قسمیں اسی کی کھاتا ہے جس کے نزدیک وہ چیز بڑی قیمتی ہوتی ہے. کبھی انسان یہ نہیں کہتا میرے جوتے کی قسم، میری چپل کی قسم، یہ نہیں کہتا. اور اگر کوئی کہے تو دنیا اس کا مذاق اڑائے گی کہ دیکھو یہ کس طریقے سے بیوقوف بنا رہا ہے، جس چیز کی کوئی اہمیت نہیں اس کی قسم کھا رہا ہے. اور اس کے بعد بات یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی انسان جس کا سماج میں کوئی مقام نہ ہو، سماج میں کوئی مرتبہ نہ ہو، اس کی کوئی اہمیت نہ ہو تو اس کی قسموں کا بھی اعتبار نہیں ہوتا. لیکن اگر کوئی بہت بڑا سچا ہو، جسے دنیا سچائی کے حوالے سے جانتی ہو، صداقت و امانت کے اعتبار سے اسے یکتائے زمانہ جانتی ہو، اگر وہ قسم کھائے تو دنیا کہتی ہے قسم کی ضرورت کیا ہے، ہم تو آپ کی بات یوں بھی بغیر قسم کے مانتے ہیں. لیکن اللہ اکبر، بات اللہ کس کی ہے؟ کسی انسان کی نہیں، کسی دنیا کے اقتدار والے کی نہیں، بلکہ یہ بات مالک و مولا کی ہے، رب کعبہ کی ہے. وہ اللہ جس نے جو ہے سچائی کو پیدا کیا، صداقت کو جس نے وجود عطا فرمایا، جس نے سچائی کو پسند کیا تو سچائی ہنر بن گئی. اللہ اکبر. وہ رب فرماتا ہے والعصر، زمانے محبوب کی قسم. اللہ اکبر. اس سے پتا چلا زمانے تو اور بھی ہیں لیکن اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ترین زمانہ میرے رسول کا زمانہ ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا زمانہ ہے. اس لیے کہ اس زمانے میں انسانیت عروج پر تھی، اس زمانے میں اتنے عظیم انسان موجود تھے کہ ایسے عظیم انسان نہ اس سے پہلے کسی زمانے میں ظاہر ہوئے نہ اس کے بعد کسی زمانے میں ظاہر ہوں گے. اس دور کا مقتدا مسجد نبوی کے اندر جب مصلی امامت پر کھڑا ہوتا تھا تو وہ کوئی عام اور معمولی انسان نہیں تھا، بلکہ وہ امام الانبیاء تھے، حبیب کبریا تھے، مصطفیٰ جان رحمت تھے، عالم ما کان و ما یکون تھے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصلی امامت پر ہوتے اور ان کے تربیت یافتہ سیدنا ابو بکر صدیق جیسے، سیدنا فاروق اعظم جیسے، سیدنا عثمان غنی جیسے، سیدنا مولا علی جیسے، حضرت سعد و سعید جیسے، حضرت طلحہ و زبیر جیسے، حضرت ابو ہریرہ و جابر جیسے ایسے عظیم ترین لوگ تھے جنہوں نے صرف قرآن پڑھا ہی نہیں تھا بلکہ اپنی زندگیوں کے اندر انہوں نے قرآن کو داخل کر لیا تھا. جو ان کو دیکھ لیتا تھا وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا تھا، کلمہ پڑھ کر اسلام کے دامن میں آ جاتا تھا، آگوش اسلام میں آ جاتا تھا. میرے اللہ نے فرمایا بے شک انسان گھاٹے میں ہے، زمانے محبوب کی قسم انسان گھاٹے میں ہے. اللہ اکبر. انسان کہتا ہے میں نے مکانات بنا لیے، میں نے دکان خرید لی، میں نے یہ کر لیا، میں نے وہ کر لیا، لیکن میرا اللہ فرماتا ہے انسان گھاٹے میں ہے. او دکانیں بنانے والوں انسان گھاٹے میں ہے، محلات بنانے والوں انسان گھاٹے میں ہے، ہواؤں پر پرواز کرنے والوں انسان گھاٹے میں ہے، ایجوکیشن کے حوالے سے ڈگریوں پہ ناز کرنے والوں انسان گھاٹے میں ہے. اللہ سبھی گھاٹے میں ہے. تو میرا اللہ آگے بیان کرتا ہے جن کے اندر
یہ 4 صفتیں ہیں وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں، اس لیے کہ ایک انسان اگر ڈاکٹری کی ڈگری لے لے، ایک انسان اگر وکیل بن جائے، ایک انسان اگر انجینئر بن جائے، ایک انسان اگر سائنسداں بن جائے، ایک انسان وقت کا وزیر اعظم بن جائے، انسان رئیس اعظم بن جائے، چاہے وہ کچھ بن جائے، بادشاہ بن جائے، اس کو کتنے بھی مرتبے مل جائے، لیکن اگر اس بندے کے اندر یہ 4 صفتیں موجود نہیں ہیں تو وہ جہنم کا ایندھن بنے گا، وہ جہنم کا کندہ بنے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے اللہ نے ان انسانوں کی پہچان بتائی جو گھاٹے میں نہیں ہے۔ پہلی پہچان یہ ہے، پہلی علامت یہ ہے، پہلی صفت یہ ہے، الا الذین آمنوا، ان میں پہلی صفت یہ ہے وہ ایمان لاتے ہیں۔ پتا چلا مومن جو ہوگا وہی کامیاب ہوگا۔ اگر دنیا میں خسارے سے بچنا ہے، اگر دنیا میں نقصان سے بچنا ہے، آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچنا ہے، تو پہلی صفت اپنے اندر ایمان کی پیدا کرنی ہوگی۔ ایمان کہتے کسے ہیں؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج ایمان والے تو بہت لوگ کہلاتے ہیں، لیکن مومن ہے کتنے، ایمان والے ہے کتنے؟ پہلے ایمان کو جاننے کی کوشش کریں۔ مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر کے آئے، دل سے اس کی تصدیق کرنا اور زبان سے اس کا اقرار کرنا، یہ ایمان ہے۔ آقا جو لے کر کے آئے، سمجھ میں آتا ہے تو بھی مان لو، نہیں سمجھ میں آتا ہے تو بھی مان لو۔ عقل کے گھوڑے ایمان کے معاملے میں دوڑانے کی کوشش نہ کرو، بلکہ اسے دل سے تسلیم کر لو۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، منافقین کہتے تھے ہم ایمان لائے، اللہ نے فرمایا تم ایمان نہیں لائے، اس لیے کہ ایمان ایسے لاؤ جیسے میرے نبی کے صحابہ نے ایمان لایا ہے۔ ایمان اسی کا قبول ہوگا جو صحابہ کی طرح ایمان لاتا ہے۔ آج آپ دیکھتے نہیں لوگوں کا ایمان کتنا کمزور ہو چکا ہے، بلکہ کمزور بھی ہوتا تو تھوڑا بہت کچھ خیال کرتے، حیا کرتے، بلکہ لوگ ایمان سے کتنے دور ہو چکے ہیں۔ حالت یہ ہے کسی نے اگر کہہ دیا رسول اللہ کو علم غیب نہیں تو انسان کا دماغ فوراً بن جاتا ہے، ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کتنا اچھا مقرر ہے، اس نے اتنی دلیلیں پیش کر دی، نبی کو علم غیب نہیں۔ کسی نے جو ہے وہ لچھے دار انداز سے کہہ دیا حضور آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز، توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل۔ یہ تو جائز نہیں ہے، تو انسان پشو پیش میں پڑ جاتا ہے۔ لیکن بس ایک بات عرض کروں گا، ایمان ہو تو کیسا ہو، کیونکہ قرآن اس ایمان کا مطالبہ کرتا ہے جو ایمان رسول اللہ کے صحابہ نے لایا تھا۔ جیسا ایمان صحابہ کا تھا ویسا ایمان ہوگا تو قابل قبول ہوگا۔ تمہارا رنگ نہیں دیکھا جائے گا، تمہاری نسل نہیں دیکھی جائے گی، تمہاری اصل نہیں دیکھی جائے گی، تمہارے نام نہیں دیکھے جائیں گے، تمہارے چہرے نہیں دیکھے جائیں گے، تمہارا انداز گفتگو نہیں دیکھا جائے گا، تمہارے خطابات نہیں دیکھے جائیں گے، ایمان دیکھا جائے گا۔ اور ایمان کا معیار ہے ایسے ایمان لاؤ جیسے رسول اللہ کے صحابہ ایمان لائے تھے۔ اب آئیے صرف ایک دو مثالیں ان کے ایمان کی پیش کر دوں۔ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر کتنا پختگی کے ساتھ جمے ہوئے تھے، ان کو رسول پر اعتماد کتنا تھا۔ آقا کے خلاف بولنے والا وقت کا بڑے سے بڑا سردار ہوتا، صحابہ اسے جوتے کی نوک پر رکھ دیتے۔ ان کا یقین کتنا مضبوط تھا، اگر باپ بھی نبی کے خلاف کھڑا ہوتا صحابہ کرام باپ کی پرواہ نہ کرتے تھے، بیٹا نبی کے خلاف کھڑا ہوتا صحابہ بیٹے کی پرواہ نہیں کرتے تھے، بھائی نبی کے خلاف کھڑا ہوتا بھائی کی پرواہ نہیں کرتے تھے، بیوی نبی کے خلاف کھڑی ہوتی بیوی کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ وہ سب سے کٹ کر مصطفیٰ کریم کے ہو گئے تھے، اس لیے کہ ان کے نزدیک محور مرکز سب کچھ خدا کے بعد مصطفیٰ جان رحمت کی ذات تھی۔ اسی لیے تو ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں مصطفیٰ برسا خیش را کے دی ہما اوس، اگر باؤن رسیدی تمام بولہ بیست، کہ اگر تو دین چاہتا ہے تو دین پورا کے پورا محمد مصطفیٰ کا نام ہے،
اگر تو دیندار بننا چاہتا ہے، ایمان والا بننا چاہتا ہے تو مصطفیٰ کے قدموں کو تھام لے۔ اگر دین سے تو نے مصطفیٰ کو جدا کر دیا تو تیرے پاس ابو لہبی کے سوا کچھ نہیں بچے گا، تو ابو لہبیت کی طرف جائے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، بڑی مشہور روایت ہے، آپ نے شاید سنی بھی ہوگی، میرے سرکار جب معراج پر تشریف لے گئے، آقا کریم کو معراج ہوئی، 1 مہینے کی مسافت ہے مکہ سے بیت المقدس تک، اللہ اکبر، لیکن میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور پلک کے جھپکتے آ گئے، زنجیر بھی ہل رہی تھی، بستر بھی گرم تھا اور وضو یا غسل کا پانی بہ رہا تھا۔ میرے آقا جب تشریف لائے صبح کے وقت، جس کی عقل جتنی تھی اس سے اتنی بات کی، تو ابو جہل ملا، میرے رسول نے ابو جہل جس کا اصل نام عمر ابن ہشام ہے، اس سے کہا عمر ابن ہشام، میں نے آج مکے سے بیت المقدس کا سفر کیا، لیکن جب میں لوٹ کر کے آیا تو میں نے کیا دیکھا، میرا بستر بھی گرم تھا، زنجیر بھی ہل رہی تھی اور پانی بھی وضو یا غسل کا بہ رہا تھا۔ اس کو موقع ملا کیونکہ یہاں سے تو بیت المقدس 1 مہینے کی مسافت ہے، محمد عربی کبھی گئے نہیں ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ میں جا کر کے آیا۔ اس نے سوچا سب سے پہلے جو ان کا بہت جگری اور قریبی یار ہے اس کو توڑنے کا اس سے اچھا موقع اور ہو ہی نہیں سکتا، چلو ابو بکر اگر ان سے ٹوٹ گیا تو پھر ان کو کمزور کرنا یا مٹانا بہت آسان ہوگا، اس لیے کہ جب قریبی لوگ ٹوٹ جاتے ہیں تو لوگ یوں کہتے ہیں اگر وہ سچے ہوتے تو یہ قریبی آدمی ٹوٹتا کیوں، کیونکہ قریبیوں کو بہت سے راز معلوم ہوتے ہیں، قریبی لوگوں کو بہت سے انداز معلوم ہوتے ہیں، لیکن اللہ اکبر، ابو جہل آیا اور میرے آقا سیدنا ابو بکر سے کہا، ابو بکر ایک حیرت انگیز بات تم نے سنی؟ صدیق اکبر نے کہا بات کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے اگر کوئی یہ کہے کہ میں رات کے 1 پہر کے اندر مکے سے بیت المقدس گیا اور اس کے بعد میں واپس آیا تو زنجیر بھی ہلتی تھی، بستر بھی گرم تھا، صدیق اکبر کا تیور یہ تھا، یہ نہیں کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے، اور بات یہی ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے، عام طور پر حالات اس کے موافقت میں ثبوت پیش ہی نہیں کر سکتے کہ 1 مہینے کی مسافت کوئی اتنی جلدی طے کر لے کہ پلک کے جھپکتے معاملہ طے ہو جائے۔ اس صدیق اکبر کہتے ہیں ابھی تک انہیں دنیا صدیق نہیں کہتی ہے، ابو بکر کہتی ہے، لیکن وہ پوچھتے ہیں ابو جہل یہ بتا یہ بات کہتا کون ہے، پہلے یہ تو معلوم کرنا چاہیے کہ یہ بات کہتا کون ہے۔ تو اس نے بہت خوشی خوشی کہا کہ ابو بکر میری بات سے متاثر ہو گئے، اسی لیے پوچھتے کہتا کون ہے؟ تو اس نے کہا وہی تمہارے دوست محمد یہ بات کہتے ہیں۔ صدیق اکبر کے تیور بدلے، فرمایا اگر وہ اس سے بڑی بات بھی کہہ دے تو میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ یہ ایمان، اس کا نام ایمان اسے کہتے ہیں، اس سے بڑی بات بھی کہتے تو ماننے تیار ہوں۔ ابو جہل اسی پر اچھل کود کر رہا تھا کہ بیت المقدس گئے اور آئے، لیکن جب صدیق آئے تو حضور نے فرمایا ابو بکر میں آسمانوں پر بھی گیا، میں عرش پر بھی گیا، میں لامکاں پر بھی گیا، اور اس کے بعد خدا کو دیکھ کر اس کے قرب میں باتیں کر کے، جنت کی سیر کر کے، جہنم کا مشاہدہ کر کے میں واپس آیا۔ دیکھیں صدیق کا تیور کیا تھا، یہ تو چھوٹی سی بات ہے، اس سے بڑی بات بھی کہہ دے تو میں مان لوں گا۔ اور آقا نے صدیق کو بڑی بات کہی کہ میں خدا کا دیدار کر کے آیا۔ صدیق نے کہا صدقتا یا رسول اللہ، ادھر صدیق صدقتا کہتے ہیں، ادھر خدا انہیں صدیق کہہ کر کے پکارتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ایمان اس کا نام ہے۔ دنیا تمہیں ایمان سے برگشتہ کرنا چاہتی ہے، ایمان سے دور کرنا چاہتی ہے، حضور علیہ السلام کی ذات پہ یقین پیدا کرو۔ آج دنیا تمہارے ایمان کے حوالے سے اچھی طرح جانتی ہے کہ تمہیں متزلزل کرنا آسان ہے۔ اگر کوئی حدیث کا غلط ترجمہ الٹ سلٹ کر کے پیش کر دے تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ آپ پریشان کیوں ہیں؟ آپ یہ کیوں پریشان ہیں کہ میلاد منانا کہاں سے ثابت ہے؟ آپ یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ ہم بغیر دلیل کے میلاد مناتے ہیں، مناتے رہیں گے؟ زمانے کو کہہ دو، اس لیے کہ ہر ایک کسی نہ کسی سے پیار کرتا ہے۔ وقت کا مولوی مفتی کچھ بھی ہو، اس کے گھر بیٹا پیدا ہو، وہ مٹھائی تقسیم کرتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں حضور علیہ السلام کی 4 بیٹیاں ہیں اور 4 بیٹے،
بڑھتے حضور کو 8 اولاد پیدا ہوئی. آقائے کریم نے کس بچے یا بچی کی پیدائش پر مٹھائی کو تقسیم کیا تو پتہ چلے گا حضور نے کسی اولاد کی پیدائش پر مٹھائی تقسیم نہیں کی. او نادان، تیرا بیٹا بڑا ہو کر چور بن سکتا ہے، ڈاکو بن سکتا ہے، زانی بن سکتا ہے، شرابی بن سکتا ہے. نبی کی اولاد وہ ہے، اگر فاطمہ کو لے لے تو وہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، زمانے کی عورتوں کی سردار ہے. ایسی اولاد خدا نے عطا کی. مصطفیٰ نے پیڑے تقسیم نہیں کیے، مٹھائیاں تقسیم نہیں کی، لیکن آج مولوی، ملا، عوام، جاہل، تاجر سب تقسیم کرتے ہیں. ہم پوچھتے ہیں یارو بتاؤ کون سی حدیث ہے کہ بیٹا پیدا ہو تو مٹھائی تقسیم کی جائے؟ تو جواب ملتا ہے بات حدیث کی نہیں ہے، یہ پیار کا تقاضا ہے کہ بیٹا پیدا ہوا تو ہم نے مٹھائی تقسیم کی. ارے وہ تیرے بیٹے کے پیار کا تقاضا تھا کہ بیٹا پیدا ہوا، حدیث نہ ہوتے بھی تو نے مٹھائی تقسیم کی. یہ مصطفیٰ کے عشق کا تقاضا ہے. حبیب خدا آیا، ہم نے میلاد منا لیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلی حضرت. ارے بیٹا کام آئے نہ آئے، آمینہ کا لال تو قبر میں بھی کام آئے گا، حشر میں بھی کام آئے گا. اور ہمارے پاس حدیثیں موجود ہے جس کے یہاں پیش کرنے کا وقت نہیں. اللہ فرماتا ہے جو ایمان لائے، ایمان والے. اور دیکھو ایمان جو ہوتا ہے نا، ایمان کسے کہتے ہیں؟ بغیر دیکھے اتنا پکا مان لینا، بغیر دیکھے، یؤمنون بالغیب، بغیر دیکھے. اور اسلام میں بے دیکھے ماننے کی اہمیت ہے. دیکھ کر تو کوئی بھی مانتا ہے. اس کو یوں سمجھو آپ ایک مثال کے ذریعے سے کہ ایمان کیسا ہونا چاہیے. ایمان یقین کی آخری حد کو ایمان کہتے ہیں. ایمان. ایک دن حضرت بہلول دانا دجلہ کے کنارے بیٹھ کر مٹی کا گھروندہ بنا رہے ہیں. آنکھوں کے سامنے مٹی کا گھروندہ بن رہا ہے. مجذوب تھے، اللہ کے ولی تھے، لیکن دیوانے تھے. لوگ ان کو دیوانہ سمجھتے تھے، لیکن تھا ان کا نام دانا. کیونکہ جو نبی کا دیوانہ ہو جاتا ہے ساری دانائیاں اس کے تلووں میں ہوتی ہے. دجلہ کے کنارے بیٹھ کر کے وہ گھروندہ بنا رہے ہیں. ہارون رشید کی بیوی، یہ عباسی بادشاہوں میں ہارون رشید ہے، اس کی بیوی زبیدہ خاتون بڑی نیک عورت تھی، پڑھی لکھی تھی، مضبوط ایمان والی تھی. وہ دریا کی سیر کو آئی اور بہلول دانا کو دریا کے کنارے مٹی کا گھروندہ بناتے دیکھا تو پوچھا بابا کیا کر رہے ہو؟ بہلول دانا نے کہا جنت میں گھر بنا رہے ہیں. اب آپ ایک بات دیکھیں، دریا کی ریت سے، بالو سے مٹی کا گھروندہ بن رہا ہے اور بہلول دانا کہتے ہیں یہ نبی نہیں ہے. بات ابھی نبی کی نہیں ہو رہی، ولی کی ہو رہی ہے. وہ کہتے ہیں میں جنت میں گھر بنا رہا ہوں. پختہ یقین تھا. کہنے لگی بیچیں گے آپ اس کو فروخت کریں گے؟ لوگ نبی کے اختیار کا انکار کرتے ہیں. جو نبی کے غلام بنتے ذرا ان کا اختیار بھی دیکھ لیں. بہلول دانا نے کہا بیچیں گے. کتنے میں بیچیں گے بابا؟ کہا 2 درہم میں تمہیں دے دیں گے. 2 درہم نکالے. بادشاہ کی بیوی تھی، شہنشاہ وقت کی بیوی تھی، اس کے لیے 2 درہم کی کوئی اہمیت تو تھی نہیں. اگر فقیر مانگتا تو 2 کی بجائے 4 دے دیتی. لیکن جنت جو 2 درہم میں بک رہی تھی اس نے نکالے پیسے اور رکھ دیے بہلول دانا کے ہاتھ میں. بہلول اللہ کے ولی ہیں، انہیں درہم و دینار کی حیثیت نہیں پتا، وہ حیثیت ہی نہیں جانتے درہم و دینار کی. اس لیے کہ جسے خدا ملتا ہے وہ تو تخت و تاج کو قدموں میں رکھتے ہیں، وہ درہم و دینار کی حیثیت کیا جانے. بہلول نے لیا اور پیسوں کو کنارے ڈالا اور اس کے بعد کہا جا تجھے بیچ دیا جنت. زبیدہ خوشی خوشی آئی. ہارون رشید نے اپنی بیوی کو خوشی سے اچھلتے کودتے اور مسرور دیکھا تو کہتے ہیں خیر تو ہے،
زبیدہ نے بڑی خوشی خوشی اپنے شوہر کو بتایا، بات یہ ہے نا بادشاہ صاحب کہ ہم تو جنت خرید کر کے آئے ہیں۔ ہارون رشید نے کہا لو صاحب اب جنت بھی بکنے لگی، تم جیسے لوگ جنت خریدنے لگے؟ کہا ہاں۔ کیسے؟ کہا بہلول جنت بیچ رہے تھے، ہم نے خرید لیا۔ کہا پاگل، اگر ایسے ہی جنت بکتی تو پھر کیا ہوتا؟ چھوڑ یہ ساری باتیں، دیوانگی کی باتیں، بہلول بھی دیوانہ تو بھی دیوانی، یہ کوئی بات ہوئی کہ جنت 2 درہم میں خرید لی اور پھر خوب جو کہنا تھا کہہ لیا؟ اس لیے کہ انداز ان کا اپنا تھا۔ کہا زبیدہ کا چہرہ اترا، شام ہوئی جاتی تھی، اس کے بعد زبیدہ جتنی خوش تھی اتنی غمگین ہو گئی۔ آخر میں نے بادشاہ کو بتایا کیوں؟ نہ بتاتی تو اچھا ہوتا۔ رات ہوئی، دوسری بیویوں میں سے کسی کی باری تھی، ہارون رشید ان کے ساتھ محو استراحت تھے۔ زبیدہ اپنے کمرے میں تھی۔ نصف رات کے بعد رات کے آخری پہر میں ہارون رشید اپنے کمرے سے نکلتا ہے اور نکلنے کے بعد زبیدہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ اب ملکہ کا دروازہ نصف شب کے بعد آخری پہر میں کوئی کھٹکھٹائے تو پھر اسے غصہ آنا یہ تو اس کا اپنا فطری تقاضا تھا۔ بادشاہ کی بیوی جو ٹھہری اندر سے گرجدار آواز میں کہا کون ہو؟ باہر سے آواز آئی ہارون رشید۔ اب شوہر کا نام سنا کہ شوہر نصف شب کے بعد آخری پہر میں دروازہ پیٹتا ہے، اور وہ بھی سوکنوں کے ساتھ رات گزارنے کے بعد۔ کہیں کسی سوکن نے کان تو نہیں بھر دیے؟ پتہ نہیں اب کیا ہوگا۔ ہانپتے کانپتے دروازہ کھولا۔ ہارون رشید نے کہا زبیدہ یہ بتاؤ اس وقت بہلول دانا ملیں گے کہاں؟ کہا کیوں بہلول دانا کی تلاش ہے؟ کہا کہ ہمیں بھی ان سے ملاقات کرنا ہے۔ زبیدہ نے کہا بات تو بتائیں۔ کہا کہ ہم نے جو ہے ان سے آپ کی طرح جنت کا سودا کرنا ہے۔ کہا کیوں؟ تم تو بڑے مذاق اڑا رہے تھے۔ اس کے بعد بہرحال گفتگو ہوئی۔ وہ بیوی تھی، وہ اس کی زیادہ چل نہیں سکتی تھی۔ ہارون رشید نے بیوی کو ساتھ لیا اور پھر دجلہ کی طرف بڑھے۔ تو اب بھی ہارون رشید کا اب بھی بہلول دانا کا مزاج یہی تھا، اسی حالت میں بیٹھے ہوئے وہ وہی کر رہے تھے۔ ہارون رشید گئے، بیوی نے ساری داستان بتا دی تھی کہ میری بات کیسے ہوئی، سودا کیسے ہوا۔ ہارون رشید جا کر کے کہتے بابا کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ جنت میں محل بنا رہے ہیں۔ اللہ کے ولی کی ایک ہی بات، جنت میں محل بنا رہے ہیں۔ بابا بیچیں گے؟ ہاں بیچیں گے۔ کتنے میں دیں گے؟ تیری پوری سلطنت کے بدلے دیں گے۔ تو پھر ہارون رشید کو چکر سے آ گئے اور اس نے کہا بابا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ زبیدہ خریدنے آئی تو 2 درہم میں دے دیا، اور ہم آئے تو پوری سلطنت مانگتے ہیں۔ تو اس وقت بہلول دانا نے کہا تھا نادان، زبیدہ نے بغیر دیکھے خریدا تھا اور تو نے دیکھ کر کے خریدا ہے۔ اس لیے کہ معاملہ یوں تھا، ہارون رشید نے رات کو خواب دیکھا تھا کہ ایک محل ہے جنت کے اندر اور اس پر زبیدہ کا نام لکھا ہوا ہے، اور زبیدہ کا نام دیکھ کر کے پوچھا یہ کون سی زبیدہ ہے؟ کہا آج کل جو تیرے نکاح میں ہے یہ وہی زبیدہ ہے۔ تو ہارون رشید نے کہا تھا ذرا اندر جانے دو۔ کہا یہاں بیوی شوہر نہیں چلتا، بیوی شریک حیات دنیا میں، بیوی کی جنت میں بیوی آتی ہے، شوہر کی جنت میں شوہر جاتا ہے، ایک دوسرے کی جنت میں آ نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ یہ محل تو زبیدہ کا ہے۔ کہا زبیدہ نے کون سا عمل کیا جس سے اسے جنت میں محل ملا؟ تو کہا اس نے کل تو بہلول دانا سے جنت خریدی ہے، وہ یہی محل تو ہے۔ تو بادشاہ نے یہ دیکھ کر فیصلہ کیا تھا کہ ہم بھی بہلول سے خریدیں گے۔ تو بہلول دانا کہتے ہیں اس نے بغیر دیکھے خریدا اور تو دیکھ کر کے خرید رہا ہے، اسی لیے اس کو 2 درہم پہ بیچ دیا اور تجھے پوری سلطنت کے عوض دیتے ہیں۔ آپ غور فرمائیں کہ خواب ہارون رشید نے اپنے محل میں دیکھا، بہلول دانا دجلہ سے بیداری میں جانتے ہیں کہ وہ خواب دیکھ رہا ہے۔ جب بہلول کے دیکھنے کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ کے دیکھنے کا عالم کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علم غیب مصطفیٰ، جشن عید میلاد النبی۔ ایمان ماننے کا، یقین کی آخری حد کا نام ہے ایمان، اور آج اسی یقین سے لوگ محروم ہو رہے ہیں۔ اسی لیے نمازیں وہ برکتیں نہیں دکھا پا رہی ہے جو نماز کی برکتیں ہیں، روزوں سے وہ برکتیں نہیں مل رہی ہے جو روزوں کی برکتیں ہیں،
حج کی برکتیں وہ نہیں مل رہی ہے جو حج کی برکتیں ہیں. ڈاکٹر اقبال اسی کو تو کہتے ہیں وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی, رہ گئی رسم اعظام روح بلالی نہ رہی. یہ کیفیت لوگوں کی ہو گئی ہے. تو یقین اپنا پختہ کرو, الا الذین آمنوا, جو ایمان لائے. اس کے بعد ایمان لانے کے بعد بھی معاملہ ختم نہیں کیا گیا, پھر کہا گیا وعملوا الصالحات, جنہوں نے نیک عمل کیا. قرآن میں جہاں جہاں ایمان کا تذکرہ ہے اکثر ایمان کے ساتھ عمل کا ذکر بھی ہے. ہمارا حال یہ ہے, ایمان لے آئے تو کہتے ہیں اب چھٹی ہو گئی, ہمیں جنت میں جانے سے روک کون سکتا ہے. اس لیے نیک عمل کی طرف اب ہماری توجہ نہ رہی. حالت یہ تھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ اکبر نیک اعمال کے حوالے سے بڑے حریص تھے. ان کی نیکیوں کا عالم یہ تھا کہ ان سے نیکی میں کوئی آگے بڑھ نہیں پاتا تھا. وہ ایک دوسرے سے نیکیوں میں آگے بڑھنے کے لیے بڑی تگ و دو کرتے تھے, بڑی کوششیں کرتے تھے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, اگر کسی کے بارے میں سن لیا کہ یہ رات کو اتنی رکعتیں پڑھتا ہے تو اس سے بڑھ کر کے رکعتیں پڑھنے کی کوشش کرتے تھے. حالانکہ وہ لوگ تھے جو مصطفیٰ جان رحمت کی صحبت میں رہنے والے تھے, لیکن اللہ اکبر چہرے مصطفیٰ دیکھنے کے بعد ان کے وجود پر جہنم کی آگ حرام تھی, لیکن پھر بھی وہ نیک اعمال کرنے میں بڑے حریص تھے. چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی کرتے تھے, بڑے سے بڑے نیکیاں بھی کرتے تھے. ان کا حال یہ تھا, وہ کبھی نیکی میں پیچھے رہنے والے نہیں تھے. اللہ اکبر. یہاں پر مجھے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یاد آتا ہے. مسلمانوں کی حالت زار آپ ایک طرف دیکھیں, نہ عمل کا جذبہ, نہ گناہوں سے بچنے کا جذبہ, نہ نیکیوں کا جذبہ, نہ عبادت کا ذوق و شوق, بلکہ اللہ اکبر دنیا کی دوسری قوموں کو دیکھ کر کے ہم نے جرائم پر جرائم کرنا شروع کر دیے. اللہ اکبر. حالات یہ ہیں, عشق مصطفیٰ کا دعویٰ ہے, محبت رسول کا دعویٰ ہے, لیکن ٹوپی اس لیے نہیں پہنتے, اگر ٹوپی پہنوں گا تو میری مانگ بگڑ جائے گی. حال یہ ہے, رومال بھی اتنی نزاکت سے باندھتے ہیں کہ بالوں کی مانگ نہیں بگڑنا چاہیے. نادانوں, جو قوم اپنی مانگ کا اتنا خیال کرے کہ رسول اللہ کے دل کا اتنا خیال نہ کرے, وہ قوم آخر کر کیا سکتی ہے؟ دنیا اچھی طرح جانتی ہے تمہارا تعلق بالرسول کتنا ہے, دنیا کو پتا ہے تم نبی کو کتنا چاہتے ہو. اللہ اکبر. بڑی معذرت کے ساتھ میرے جملے تلخ ہو تو مجھے معاف کر دینا. میری قوم کا جوان اپنے بالوں کی مانگ سے بھی زیادہ نبی کو چاہ نہ سکا. اللہ اکبر. آپ کتنا سنبھال کر رومال باندھتے ہیں, سر پہ ٹوپی کتنی سنبھال کر رکھتے ہیں, مانگ بگڑنا نہ چاہیے. عاشق مصطفیٰ تو وہ تھے جنہوں نے نبی کے لیے کلیجے چبوا دیے. عاشق مصطفیٰ تو وہ تھے جنہوں نے نبی کے لیے اپنا گھر لٹا دیا. عاشق مصطفیٰ تو وہ تھے جنہوں نے اپنے باپ پر نبی کی خاطر تلواریں اٹھا دی. عاشق مصطفیٰ تو وہ تھے جو انگاروں پر لیٹ گئے مصطفیٰ کے لیے. عاشق مصطفیٰ تو وہ تھے جنہوں نے تن من دھن سب کچھ تجنے کے بعد کہا حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا, ہم کیسے عاشق رسول ہیں, ہمیں نہ عبادت کی فرصت, نہ نماز کا ذوق, نہ گناہوں سے بچنے کے حوالے سے شوق. اللہ اکبر. وہ کون سا جرم ہے جو ہماری زندگی کے اندر موجود نہیں, وہ کون سا گناہ ہے جو ہماری زندگیوں میں موجود نہیں. ہر آدمی اپنی راتوں کو جانتا ہے. دنیا کے 95% مسلمانوں کی راتیں گناہوں سے رنگین ہو چکی ہے. حال یہ ہے, کوئی گھر میں گناہ کر رہا ہے, کوئی لاج میں گناہ کر رہا ہے, کوئی سفر میں گناہ کر رہا ہے. سیدنا ابو ہریرہ سے لوگوں نے پوچھا تھا جنہوں نے اکثر صحابہ کبار کو نہیں دیکھا تھا. ایک مرتبہ جب ملک شام سیدنا ابو ہریرہ گئے تو شامی تابعین نے پوچھا تھا ابو ہریرہ یہ بتاؤ رسول اللہ کے صحابہ کیسے تھے؟ تو اس وقت انہوں نے کہا تھا اگر تم میرے نبی کے صحابہ کو دیکھ لیتے تو تم ان کو دیکھ کر سمجھتے کہ یہ لوگ پاگل ہیں, انہیں تم پاگل اور دیوانہ سمجھتے. وہ عمل کے معاملے میں اتنے حریص تھے, خوف خدا سے لرزنے والے, کثرت سجدہ کرنے والے, حضور کے نقش قدم پر چلنے والے,
اگر تم رسول اللہ کے اکثر صحابہ کو دیکھ لیتے انہیں پاگل سمجھتے، دیوانہ سمجھتے، اور اگر صحابہ تمہیں دیکھ لیتے تو وہ تمہیں مسلمان نہیں سمجھتے۔ کن کو کہا؟ تابعین کو کہا۔ کن کو؟ امام بخاری سے پہلے کے لوگوں کو کہا، امام مسلم سے پہلے کے لوگوں کو کہا کہ صحابہ تمہیں دیکھتے تو تمہیں مسلمان نہیں سمجھتے، ہمیں دیکھتے تو پتہ نہیں شاید انسان بھی نہیں سمجھتے۔ مسلمانوں کی راتوں کا جائزہ لو۔ جس قوم کو شب برات اور شب قدر میں نیند آتی ہو اس قوم کی رات کا اکثر حصہ نکڑ پر گزرتا ہے۔ اب تو موبائل کیا آ گیا ہے کہ جس کو دیکھو وہ لمبی لمبی باتوں میں مصروف ہے، جس کو دیکھو وہ گیم میں ہے۔ دنیا کے نزدیک وہ لوگ بڑے نیک ہیں جو بیچارے گیم کھیلتے ہیں، اس لیے کہ وہ گندی تصویر تو نہیں دیکھتے، وہ انٹرنیٹ پر زنا کے مناظر تو نہیں دیکھتے۔ گیم کھیلنے والا سب کے سامنے کھیلتا ہے کہ یہ کوئی گناہ نہیں، لیکن یاد رکھو گیم بھی گناہ ہے، اس لیے کہ وہ وقت کا ضیاع ہے، وقت کو ضائع کرنا ہے، اور اللہ نے یہ زندگی پہلی اور آخری مرتبہ عطا کی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی پھر نہیں ملے گی۔ جس دن روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا اس دن پھر تمہیں اللہ یہ زندگی عطا نہیں کرے گا۔ یہاں تک فرمایا گیا اگر ایک انسان موت کے بعد اللہ سے کہے گا مولا تو مجھے 2 رکعت نماز دنیا میں پڑھنے کے لیے جانے کی اجازت دے دے، تو میرا اللہ فرمائے گا میں نے تجھے وقت دیا تھا سو تو نے اس وقت عبادت نہیں کی، اب دنیا سے آنے کے بعد پھر ہمارا قانون ہے کہ دوبارہ کوئی دنیا میں جا نہیں سکتا۔ اے میرے قوم کے جوانوں ذرا سوچو تو صحیح، تم گیم لے کر کے بیٹھے ہو، دنیا تمہیں مجرم مانے نہ مانے تم بہت بڑے مجرم ہو۔ جو گندی تصویریں دیکھتے ہیں، جو موبائل پر لمبی لمبی گفتگو لڑکیوں سے کرتے ہیں وہ تو بڑے مجرم ہے ہی، لیکن گیم کھیلنے والا بھی حرام کا مرتکب ہے، وہ بھی ناجائز کام کر رہا ہے۔ وقت کی قدر کرو۔ ایک بزرگ اپنے دوست کے مزار پر گئے، بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ گئی تو ان کا دوست جو قبر میں تھا وہ کہتا ہے یار جب تک کہ عمل کرنے کے لیے زندگی تھی اس وقت تو عمل کی اہمیت نہیں پتا تھی، اب عمل کی اہمیت پتا چلی ہے تو اب عمل کر نہیں سکتے۔ تو جو شخص زندہ تھا وہ اللہ والے نے پوچھا تم یہ کیوں کہتے ہو؟ کہا تمہیں نہیں معلوم جو جمعہ پڑھتا ہے اللہ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا کرتا ہے، جو 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اللہ جبریل کی پرواز کتنی طویل ہے آپ کو بتاؤں 2 رکعت نماز کا ثواب کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ ایک گھنٹہ گیم کھیلنے میں گزار دینے والوں، پوری رات بیٹھ کر دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرنے والوں، صحابہ نے نماز کی اہمیت کو سمجھا تھا، اسی لیے اگر انہیں پیرا بھی دینا پڑتا، اگر کوئی کام کرنا پڑتا تو وہ ٹائم پاس کرنے نہیں بیٹھتے تھے، جب موقع ملا فوراً نماز کے لیے مصلی بچھا کر کھڑے ہو گئے۔ اسی لیے تو مولائے کائنات کہتے ہیں اگر میرا اللہ مجھے اختیار دے کہ میں 2 رکعت نماز پڑھوں یا جنت میں جاؤں تو میں جنت میں جانے پر نماز کو ترجیح دوں گا، کیونکہ جنت میں میری خوشی ہے، نماز میں میرے مولا کی خوشی ہے۔ یہ نماز ہے۔ نماز کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ بلبل سدرہ جبریل امین آئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے میں نے اپنے اللہ سے پوچھا اللہ تو نماز پڑھنے والوں کو اجر کتنا دے گا، عبادت کرنے والوں کو ثواب کتنا دے گا؟ تو میرے اللہ نے مجھ سے کہا جبریل تو جنت میں 70 سال تک کے اڑتا رہے گا تو جتنا فاصلہ طے کرے گا وہ 2 رکعت پڑھنے والوں کو اتنی بڑی جنت عطا کروں گا۔ اور جبریل کی پرواز کیا ہے؟ جبریل کی پرواز کیا ہے؟ میرے آقا نے پوچھا جبریل تمہاری رفتار کیا ہے؟ عرض کیا آقا میری رفتار کا اندازہ اب اس بات سے لگائیں کہ میں 4 مرتبہ زمین پر آیا ہوں، لیکن کتنی جلدی آیا ہوں آپ اندازہ کریں۔ جس وقت پہلی مرتبہ اللہ اکبر
پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، ادھر نمرودیوں نے ابراہیم کو آگ میں پھینکا، آگ کے علاوے میں پھینکا، ابراہیم بھی زمین پر، علاوہ بھی زمین پر، میں سدرہ پر تھا۔ میرے اللہ نے کہا جبریل اس سے پہلے کہ میرا خلیل آگ میں جائے تو پہنچ جا اور اپنے پروں پر میرے خلیل کو لے لے۔ عرض کرتے آقا ابھی خلیل جو ہے وہ آگ میں پہنچے نہیں تھے کہ میں سدرہ سے خلیل سے پہلے زمین پر آ گیا تھا اور انہوں نے اپنے پروں پر لے لیا تھا۔ دوسری مرتبہ جب حضرت اسماعیل کی گردن پر حضرت ابراہیم نے چھری رکھی، چلانا چاہتے تھے، چھری رکھ دی گئی، چلانا چاہتے تھے، رکھ کر چلانے میں دیر کتنی ہوتی ہے؟ حضرت جبریل کہتے آقا میری رفتار کتنی ہے؟ آپ اندازہ فرمائے کہ ادھر چھری رکھ دی گئی، چلنے والی ہے، میں سدرہ پر ہوں۔ اللہ نے کہا جنت جا، دمبا لا، اور اس سے پہلے کہ اسماعیل کی گردن پر چھری چلے دمبا لے جا کر پیش کر دے۔ عرض کرتے ہیں آقا میں سدرہ سے چلا، جنت گیا، دمبا لایا، اور اس سے پہلے میں پہنچ گیا کہ ابھی ابراہیم نے چھری بھی نہ چلائی تھی۔ یہ میری رفتار ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے آگ میں ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالنا چاہا، یوسف علیہ السلام کو انہوں نے کنویں میں چھوڑ دیا۔ میرے اللہ نے کہا جبریل جا، اس سے پہلے کہ میرا یوسف کنویں میں پہنچے اپنے پروں پر سنبھال لے، کنویں کی منڈیر سے تہ میں نہ پہنچ سکے تھے یوسف کہ میں وہاں پہنچ کر کے ان کو اپنے پر میں لے لیتا ہوں۔ اور آقا چوتھی مرتبہ جب آپ کے دندان احد میں شہید ہوئے تو آپ کا خون آپ کے رخسار سے نکلا اور زمین پر گرنے والا تھا۔ رخسار سے نکل کر خون کے زمین پر گرنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ جبریل کہتے ہیں آقا میں سدرہ پر تھا، میرے اللہ نے کہا کہ اس سے پہلے کہ حبیب کا خون زمین پر گرے تو پہنچ کر کے اسے اپنے پروں پر سنبھال لے۔ آقا آپ کا خون زمین پر گرنے سے پہلے میں نے آپ زمین پر قدم رکھے اور آپ کے خون کو سنبھال لیا۔ یہ جبریل کی پرواز کا علم ہے۔ اب سنو، میرے اللہ کا وعدہ ہے جس کی 2 رکعت قبول ہوگی اس کو اتنی بڑی جنت ملے گی جس جنت کے اندر 70 سال تک کے جبریل پرواز کرتا رہے۔ جب 2 رکعت کی یہ شان ہے تو ساری زندگی کی عبادت کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اپنے وقت کو برباد کر رہے ہو، خدا نے وقت دیا ہے، خدا نے ٹائم دیا ہے، اس کو برباد مت کرو، نیک اعمال کرو، اس لیے کہ جس وقت جسم کا رشتہ روح سے ٹوٹ جائے گا نیک عمل کرنے کا موقع نہیں ملے گا، اس وقت تو پچھتانے سے کام نہیں چلے گا، اس وقت ہاتھ میں ہاتھ دھرنے سے کام نہیں چلے گا، ہاتھ میں ہاتھ ملنے سے کام نہیں چلے گا۔ دنیا کے اندر مغربی تہذیب میں ڈوبے ہوئے انسانوں کو دیکھ کر ان کی طرح درندے بن جانے والوں، ان کی طرح گناہوں میں ڈوب جانے والوں، نیکیوں سے دامن تہی کرنے والوں، ہوش کے ناخن لو۔ اللہ نے زمین پر آپ کو ہمیں عبادت کے لیے بھیجا ہے، گیم کھیلنے کے لیے نہیں، گندی تصویروں کے لیے نہیں، لڑکیوں سے گفتگو کے لیے نہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ آج جو ہے 31 نائٹ ہے، خدا جانے یہ بلا کہاں سے ایجاد ہو گئی، آج شاید اسی کے لیے آپ کا یہ پروگرام رکھا گیا۔ خاص طور پر ممبئی، گوا، بنگلور اور اس طرح کے بڑے شہروں کے اندر 31 نائٹ منائی جاتی ہے، لیکن الحمدللہ سنی دعوت اسلامی برسوں سے ممبئی اور ممبئی کے اطراف کے اندر مسلم نوجوانوں کو اس منحوس فعل سے بچانے کے لیے جگہ جگہ محفلیں رکھتی ہے۔ ہمارے مبلغین ایک رات میں اس رات 4 5 محفلیں اٹینڈ کرتے ہیں تاکہ نوجوانوں کو بچا سکے۔ یہاں میں ایک بات ضرور کہوں گا، کہاں سو گئے وہ مولوی، کہاں سو گئے وہ ملا جو میلاد کی رات منانے کو بدعت کہتے ہیں؟ ان کے قلم اس وقت چلتے 31 نائٹ کے ٹائم ان کے قلم کہاں کند ہو جاتے ہیں، ان کی زبانیں کہاں خاموش ہو جاتی ہے۔ میلاد پر منہ کھولنے والوں، 31 نائٹ کی مذمت پر تم منہ نہیں کھولتے، تم قوم کو نہیں بچاتے۔ میلاد میں کوئی جوان زنا نہیں کرتا، وہ تو مصطفیٰ کے گیت گاتا ہے، پھر تمہیں برا لگتا ہے۔ اس رات تو لوگ زنا کرتے ہیں، عیاشیوں کے اڈوں پر جاتے ہیں۔ کتنی وہ نوجوان بچیاں ہیں جن
کی عصمت اسی رات کو تار تار کی جاتی ہے. آج کی رات جتنا نشہ ہوتا ہے شاید ہی کسی رات میں اتنا نشہ ہوتا ہو. آج کی رات جتنی شراب پی جاتی ہے. سال گزشتہ میں جو ہے امارات کے سفر میں تھا, وہاں کے احباب نے مجھے بتایا جس وقت 1 جنوری کی صبح ہوئی تو لوج کے باہر اتنی بوتلیں دیکھی گئی شراب کی کہ اللہ اکبر, اگر اسے کسی کنویں میں ڈالا جاتا تو شاید کنواں اس بوتلوں کی وجہ سے بھر جاتا. آپ اندازہ فرمائیں پوری دنیا کے اندر یہ نحوست عام ہو رہی ہے, لیکن الحمدللہ یہ ہم اہل سنت کا مقدر ہے. جو راتیں منانے کی ہوتی ہم مناتے ہیں, اور جن راتوں پہ پابندی لگانی ہوتی ہے ہم ان پہ پابندی لگانا بھی جانتے ہیں. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, کتنی افسوس کی بات ہے 31st نائٹ. اور سن لو, میں یہ بات صرف مسلمانوں سے نہیں کہہ رہا ہوں, ہندوستان کے رہنے والے ہر بھارتی سے کہہ رہا ہوں. 31st نائٹ یہ ہندوستانیوں کا تہوار نہیں, نہ مسلمانوں کا نہ ہندوؤں کا. یہ تہوار اپنا نہیں ہے, ہندوستانیوں کا نہیں ہے. اور پھر کوئی تہوار زنا کر کے تو منایا نہیں جاتا, کوئی تہوار شراب پی کر تو منایا نہیں جاتا. یہ ہندوستان ہے, محبتوں کی زمین ہے, حیا کی زمین ہے, غیرت کی سرزمین ہے. اس سرزمین کا تقدس بحال کرو. یہاں میں ایک بات اور کہوں گا, آج کل کچھ لوگوں کو بڑی شرارت سوجی ہے مسلمانوں کو کافر بنانے کے لیے, اور انہیں کہا جا رہا ہے, ان کے اپنے بھی سمجھا رہے تو کہتے ہیں یہ تو گھر لوٹنا ہے, اس لیے کہ پہلے مشرک تھے اب ہم پھر انہیں مشرک بنا رہے ہیں. تمہیں اتہاس پتہ نہیں ہے ہندوستان کا, تمہیں تاریخ پتہ نہیں ہے ہندوستان کی. ہندوستان کے اندر سب سے پہلا آنے والا مذہب اسلام ہے. ابھی عرب کو اسلام کا نام بھی پتہ نہیں تھا, تب سے ہندوستان اسلام کو جانتا ہے. بڑی ذمہ داری سے عرض کروں گا, دنیا کے اندر سب سے پہلی اذان ہندوستان میں ہوئی ہے, دنیا میں پہلی نماز ہندوستان میں ہوئی ہے. ہمارا ملک ہندوستان بڑا تقدیر والا ہے. آپ کو ابھی پتا چلے گا, جو تاریخ جانتے ہیں وہ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ ہندوستان میں اسلام بدیسی مذہب ہے. یہ بدیسی نہیں ہے, یہ اس دیش کا سب سے پرانا سب سے قدیم مذہب ہے. مذہب پرانا نہیں ہوتا, لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, سب سے پہلا اور قدیم مذہب اسلام ہے. اس لیے کہ تم بھی مانتے ہو اور ہم بھی کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر سب سے پہلا انسان اگر کسی زمین پہ اتارا گیا ہے تو ہندوستان کی زمین پہ اتارا گیا ہے. اسی انسان کو اسلام کے عقیدے میں آدم علیہ السلام کہتے ہیں. اسی لیے ہم کہہ سکتے ہیں ابھی عرب میں آدم نہیں پہنچے, یہ پہلا انسان ہے جو نور مصطفیٰ پیشانی میں لے کر آتا ہے. سب سے پہلے اگر زمین کے کسی حصے نے نور مصطفیٰ کو دیکھا ہے تو ہندوستان کی زمین نے دیکھا ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, اسلام زندہ باد. جشن عید میلاد النبی. آدم علیہ السلام زمین پہ آتے ہیں, جنت کے اندر اجالا ہی اجالا تھا, یہاں زمین پہ اندھیرا تھا. اللہ نے فرمایا جبریل میرا آدم اندھیرے کی وحشت سے گھبراتا ہے, جا اور جا کر کے اس کے دل کی وحشت دور کر دے. عرض کے مولا کیسے دور کروں؟ ارشاد ہوا جا کر آدم کے قریب کھڑے رہ کر اذان پڑھ دے, اس کی وحشت دور ہو جائے گی. تو آدم تو تھے ہندوستان میں, تو جبریل مؤذن بن کر اور آئے کہاں؟ ہندوستان میں آئے. سب سے پہلے اشہد ان لا الہ الا اللہ کی صدا اگر بلند ہوئی ہے تو ہند میں ہوئی ہے. محمد الرسول اللہ کی صدا اگر بلند ہوئی ہے تو ہند میں ہوئی ہے. گھر لوٹنے کی تحریک کیسی؟ گھر تو تم لوٹو. جو خود گھر میں ہوتا ہے وہ لوٹا نہیں کرتا, جو نکل جاتا ہے وہ لوٹا کرتا ہے. ہم تو اپنے گھر میں ہیں. دنیا کے بتکدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا, ہم پاسباں ہیں اس کے, وہ پاسباں ہمارا. کعبہ بنایا ہے ہندوستانی نے. سب سے پہلے کعبے کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی ہے. کعبہ تعمیر آدم نے کیا ہے.
اور وہ پہلے زمین ہندوستان پر آئے ہیں تو پتا چلا ہند کا رہنے والا مکے میں جا کے کعبہ بناتا ہے. اگرچہ وہ مولود النبی ہونے کی وجہ سے بے شک ہند سے افضل ہے، ہم اسے معاذ اللہ ہند کے بعد کا درجہ نہیں دیتے، ہند ہند ہے، لیکن مصطفیٰ کے قدم اس زمین نے چومے ہیں، اس کی بات ہی الگ ہے. سب سے پہلے نماز بھی ہند کی زمین پہ پڑھی گئی ہے. 300 سال کے بعد جب آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی تو اندھیرا چھٹنے لگا. خوشی میں آپ نے 2 رکعت پڑھی جس کو ہم فجر کہتے ہیں. آدم تھے ہند میں تو نماز کہاں پڑھی؟ پہلے اذان یہاں ہوئی، پہلی نماز یہاں ہوئی، پہلا مسلمان یہاں آیا، پھر ہم بدیسی کیسے ہو گئے؟ اسلام بدیسی کیسے ہو گیا؟ اسلام تو یہاں کا سب سے قدیم مذہب ہے. اس لیے تاریخ جا کر کے پڑھو، تاریخ کا مطالعہ کرو. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو عرض یہ کر رہا تھا، دنیا آج ہمیں دیکھ کر، ہماری غفلت کو دیکھ کر، عمل سے دوری کو دیکھ کر، جرائم کو دیکھ کر، گناہ کو دیکھ کر ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہے. وہ جانتے ہیں جو ہم کرتے ہیں وہ یہ بھی کرتے ہیں. ہم شراب پیتے ہیں، یہ بھی پیتے ہیں. ہم لڑکیوں کے ساتھ بدفعلیاں کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں. ہم ناچتے ہیں، یہ بھی ناچتے ہیں. ہم داڑیاں منڈا کر گٹروں میں پھینکتے ہیں، یہ بھی پھینکتے ہیں. ایک بات آپ سے عرض کروں، آج دوستوں کا سرکر بڑا کام آتا ہے. دوست کہتے ہیں نا یار دوستی وہی ہے جو ہر جگہ کام آئے. اور کہاں کام لیتے ہیں؟ معاذ اللہ، بڑی معذرت کے ساتھ میں یہ بات کہنے میں قطعی طور پر آر محسوس نہیں کرتا کہ میں اپنی قوم کی خرابی ان کے سامنے رکھ دوں. اچھا لگے تو اچھی بات ہے، برا لگے تو معاف کر کے جائیے گا. آج کل دوستوں کو کہا جاتا ہے فلاں لڑکی سے میرا افیئر ہے تو میرا ساتھ نہیں دے گا. دوست اگر ساتھ نہ دے تو پھر دشمنی ہو جاتی ہے، اور اگر وہ ساتھ دے وہ سب سے بڑا محسن. میں تمہیں کہتا ہوں ساتھ نہ دینا، دوستوں کو سمجھاؤ، ان کی اصلاح کرو. آقا نے فرمایا سچا دوست وہ ہے جب تم خدا کو بھول جاؤ تو وہ تمہیں یاد دلائے. لیکن یاد رکھنا اگر تم نے چمچا گیری اور دوست کے ساتھ لڑکیوں کے معاملے میں دلالی کرنے کی کوشش کی تو تمہارا گھر بھی محفوظ نہ رہے گا. ایک بات بتا کر گزر جاؤں، ایک مفکر نے بہت جو ہے وہ حسن کی مذمت پر کتاب لکھتے ہوئے ایک واقعہ درج کیا ہے. 2 دوست ہیں، دونوں میں آپس میں بڑی محبت ہے اور دونوں میں بڑی گہری دوستی ہے. ایک دوست دوسرے کے پاس آتا ہے، کہتا ہے یار مجھے ایک سے پیار ہو گیا، کیا تو میری مدد نہیں کرے گا؟ اس نے کہا کیوں نہیں، میں تیرا دوست ہوں، تیرے لیے جان دوں گا، جہاں تیرا پسینہ بہے گا خون بہا دوں گا. اور پھر جب یہ جملے سنے تو اس نے کہا اپنے محلے کے امام صاحب ہے نا، انہی کی بیوی سے مجھے پیار ہو گیا ہے. دیکھ اب وہ امام صاحب نماز پڑھا کر فوراً گھر آ جاتے ہیں، اس لیے ان کی بیوی سے مجھے بیٹھ کر بات کرنے کا موقع نہیں ملتا، ملاقات کرنے کا موقع نہیں ملتا. اگر تو ایک کام کر کہ امام صاحب کے پاس بیٹھ جایا کر، ان سے مسئلے پوچھ کر ان کو الجھا دیا کر، اور پھر لمبا وقت ہوگا میں ملاقاتیں بھی کر لوں گا، باتیں بھی کر لوں گا، 5 وقت مجھے ملاقات کا موقع ملے گا. دوست تھا قذاب، جھوٹا، نفس کا اور فریب خوردہ تھا نفس کے حوالے سے. اس نے اپنے ظالم دوست کو گناہ پر مدد کی. قرآن کہتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. اگر مدد کرنے کا شوق ہے تو نیکی میں پرہیزگاری میں مدد کرو، گناہ میں مدد مت کرو. گناہ میں مدد کرنے کا انجام اچھا نہیں ہے. اے میری قوم کے جوانوں، وہ دوستی جو تمہیں گناہ پر مدد کے لیے ابھارتی ہے تمہیں جہنم میں لے جائے گی، تمہیں خسارے میں لے جائے گی. اللہ اکبر. اس نے کہا ٹھیک ہے میں جا کر کے اس امام کے پیچھے نماز پڑھوں گا، اسے اتنا الجھاؤں گا کہ تجھے بہت وقت ملے گا، اور 5 ٹائم نہیں تو 4 ٹائم تو اچھا موقع ملے گا. فجر میں نہیں آتا تھا، 4 ٹائم جو ہے امام کو آ کر مسئلوں میں الجھا دیتا تھا. ایک دن اس کو احساس ہوا یار آخر امام ہے، عالم ہے، حافظ قرآن ہے، سینکڑوں لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ان کی بیوی سے میرا دوست
بدکاری کرتا ہے سچی سچی بات مجھے امام کو بتا دینا چاہیے تاکہ اور معافی بھی مانگ لینا چاہیے. احساس ہوا, احساس بڑی عظیم چیز ہے, احساس ہوا امام سے معافی مانگ لوں, ساری بات بتا دوں تاکہ یہی معاملہ کلیئر ہو جائے, امام معاف کر دے گا, اللہ کی بارگاہ میں پکڑ نہیں ہوگی. وہ آیا اور بیٹھ کر کہا امام صاحب میں بہت بڑا مجرم ہوں, میرا دوست تو آپ کی بیوی سے پیار کرتا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ آپ جلدی جاتے ہیں تو جلدی گھر نہ جائے, مجھے مسئلے پوچھنے نہیں ہوتے, آپ کو الجھانا میرا مقصد ہوتا, اس لیے میں گھنٹوں آپ کو الجھا لیتا تھا. امام نے مگر حیرت سے کہا مگر ابھی تو میری شادی بھی نہیں ہوئی ہے, پھر وہ میری کس بیوی سے پیار کرتا ہے, میری کس بیوی سے محبت کرتا ہے. میں مسجد میں کہتا ہوں چل میری ماں سے پوچھ لے, بوڑھی ماں سے, کہ میری شادی بھی نہیں ہوئی ہے. اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی کہ جب امام کی شادی نہیں ہوئی ہے تو پھر وہ کس کی بیوی سے جا کے دل بہلاتا ہے. جب اس نے تحقیق کی تو پتا چلا امام تو غیر شادی شدہ تھے, اس نے اپنے دوستوں کو جھانسا دے کر اس کی بیوی کے ساتھ ایسا کرنے کی کوشش کی ہے. یاد رکھو جرم کا انجام اچھا نہیں, پاپ کا انجام اچھا نہیں, گناہ کا انجام اچھا نہیں. دوسروں پہ نظر اٹھانے والوں اپنے گھر کا خیال کرو, دوسروں کی عصمتوں کو تار تار کرنے والوں اپنے گھر کی عورتوں کا خیال کرو, خدا کے لیے بدل ڈالو. ہم وہ لوگ نہیں جو بیٹی کی عصمتوں سے کھیلیں, ہم وہ لوگ نہیں جو نشے میں چور ہو جائیں. ہم دنیا کو نشے سے بچانے کے لیے آئے ہیں, ہم دنیا کو گناہ سے بچانے کے لیے آئے ہیں. یہ بدترین فعل جو 31 کے نام پر جو ہے وہ پورے دنیا کے اندر عام کیا جا رہا ہے, اس کی مذمت کرو. یہ ہمارا تہوار نہیں, ہمارے پاس خوشیاں منانے کا بھی ہمارا اپنا مزاج ہے. اور سنو, نشے کے ذریعے سے خاص طور پر ہماری قوم کو مفلوج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دنیا جانتی ہے جس دن مسلمان بن گیا اس دن پوری دنیا کے چپے چپے پر اسلام کا پرچم لہرے گا. اس لیے وہ تمہیں اسلام کے قریب نہیں آنے دینا چاہتے. کبھی شباب کے ذریعے, کبھی شراب کے ذریعے, کبھی ڈرگ کے ذریعے, نشے کے الگ الگ دواؤں کے ذریعے وہ تمہیں اتنا الجھا دینا چاہتے ہیں کہ تم اپنے نفع و نقصان کا فرق نہ کر سکو. تم موت کے منہ میں جا رہے ہیں. ہو خدا کے لیے اپنے آپ کی حفاظت کرو. یہ نشہ تمہاری نگاہوں پر اثر انداز ہوتا ہے, یہ نشہ تمہیں قسطوں میں تباہ کرتا ہے, یہ نشہ تمہیں موت کے منہ میں لے کر کے جاتا ہے. نشہ وہی ہے جو تمہیں بے غیرت کر دیتا ہے, نشہ وہی ہے جو تمہاری آبرو کے حوالے سے تمہیں بے فکر کر دیتا ہے. خدا کے لیے ہوش کے ناخن لو. میرے اللہ نے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جو ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرتے ہیں ایسے لوگ خسارے سے محفوظ ہیں, ایسے لوگ کامیابی کی راہ کے مسافر ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آج ہمارے بچے کو بالخصوص جوانی کی دہلیز پر جو نوجوان قدم رکھتے ہیں انہیں نشے کا عادی بنایا جا رہا ہے, انہیں اللہ اکبر نشے میں مبتلا کیا جا رہا ہے. اور اس کے اندر بہت سے لوگ مبتلا ہیں, اس میں ایسے سفید لباس والے بھی اور اللہ اکبر بڑی بڑی ڈگریاں والے نام نہاد ملک اور ملت کے نگہبان اور پاسبان کہلانے والے بھی اس لعنت میں گرفتار ہے. یاد رکھو, اپنے بچوں پہ نگاہ رکھو, اپنے بچوں کے حوالے سے خیال کرو. تمہارا بیٹا اٹھتا کس کے ساتھ ہے, بیٹھتا کس کے ساتھ ہے, اس کی رات کہاں گزرتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے رات کو ضائع کرنا یہ اسلام کے قانون کے خلاف. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا, ہم نے رات کو تمہارے لیے پردہ پوش کیا. رات آرام کی چیز ہے, رات عیاشیوں کے لیے نہیں ہے. اور جن لوگوں نے رات کو آرام نہ کیا انہوں نے راتوں کو اللہ کو یاد کیا. صوفیہ فرماتے ہیں لوگوں کو دن اچھا لگتا ہے, جن کے دل اللہ سے لگ جاتے انہیں رات اچھی لگتی ہے. جیسے رات کا انتظار کرتے ہوئے پرندے شام کو اپنے گھونسلوں کی طرف جاتے ہیں, ویسے اللہ والے شام کے وقت عبادت کی تیاری کرتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے رات کی عبادت
बड़ी पुरकैफ होती है, रात की इबादत बड़ी पुरनूर होती है। आप जानते हैं ना, जब सारा जमाना सो जाता है तो मेरा अल्लाह फरमाता है जो लोग उठ करके मेरे लिए इबादतें करते हैं, मैं उन लोगों की फरियाद को सुनता हूँ, उनकी दुआओं को सुनता हूँ। और मुझे सबसे ज्यादा वो नमाजें पसंद है जो रात के आधा पहर गुजरने के बाद की जाती है। ऐ मेरी कौम के जवानों, एक दौर वो था, हमारे नौजवान की पहचान ये थी कि वो रात को अल्लाह की इबादत करता था। अगर आप इजाजत दे तो मुझे एक वाकया याद आता है, वो अर्ज करूं और फिर आपको बताऊं कि मुस्लिम जवान क्या थे, मुस्लिम जवानों की रातें कैसी थी, उनकी रातों का आलम क्या था। एक जंग के मौके पर, मैं इस वाक़े को अपने अल्फाज का जामा पहनाना चाहता हूं। एक जंग के मौके पर 3 मुसलमान जवान रोमियो की कैद में आ गए। 3 इत्तेफाक से एक दूसरे के सगे भाई थे। रोमी बादशाह ने तीनों खूबसूरत जवानों को देखा। अच्छा, जवानी बड़ी खूबसूरत होती, बड़ी खूबसूरत। जो कौम के जवान गुटका चबाएं वो फूल खिलने से पहले मुरझा जाते हैं। ये गुटका मौत है, अगरचे हम इसको हराम नहीं कहते, लेकिन ये मौत है। सिगरेट ये मौत है, ये सब तुम्हें मौत की तरफ ले जा रही है। तुम मौत खरीदते हो, मौत खरीदते हो। मुझे हैरत है जब हम किसी को सिगरेट पीता हुआ देखते हैं कि अपने हाथों से अपनी मेहनत की कमाई को आग लगाने वालों, तुम कितने अक्लमंद हो, तुम्हारी अकल कहां है। शराब और ड्रग्स जैसे नशे तो बहुत बदतरीन है, लेकिन ये सिगरेट क्या है। फारूक आजम ने एक शख्स को सुन्नत से ज्यादा लंबा कुर्ता पहनते देखा तो नाराज होके कहते हैं, जालिम, अगर ये 4 उंगल कुर्ता तो ज्यादा लंबा न सिलाता, सुन्नत के मुताबिक सिलाता, तो ये 4 उंगल कपड़ा किसी गरीब को पेवन लगाने के लिए काम आ जाता। जिस कौम की बेटियां बुर्का पहनकर भीख मांग रही हो, उस कौम के सेठ हजारों रुपए की सिगरेट पी जाएं, उस कौम के मजदूर हजारों रुपए के गुटके खा करके सड़कों पे थूक दें। मुसलमानों, एक हंगामे महशर हो तो उसको भूलूं, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। जिस कौम की बेटियां लौजों में बिक रही हो, वो कौम सिगरेट पी रही है, वो कौम गुटके खा रही है। उन बेटियों से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं जो बेटियां लौजों के अंदर फरोख्त हो रही है। अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब दोगे। सूरह फातिहा में बार बार मालिकी यौमिद्दीन, मालिकी यौमिद्दीन, मालिकी यौमिद्दीन पढ़ने वालों, उस रब्बे काबा की बारगाह में खड़े होना है। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जर्रे जर्रे का हिसाब देना है। उस दिन किसी मां कोई बेटे के काम नहीं आएगी, उस दिन कोई बेटा किसी मां के काम नहीं आएगा। वो दिन ऐसा खौफनाक दिन होगा कि जिस दिन मेरे नबी के सिवा नबियों की जबान पर भी नफसी नफसी होगा। जिस दिन लूत अलैहिस्सलाम की बीवी को जहन्नम में ढकेला जाएगा, जिस दिन नूह अलैहिस्सलाम की बीवी जहन्नम में जाएगी, जिस दिन नूह अलैहिस्सलाम का सगा बेटा जहन्नम का ईंधन बनाया जाएगा। क्या तुम्हें जन्नत का टिकट मिल गया है? नबी का बेटा बदअकीदगी की बुनियाद पर जहन्नम में जा रहा होगा। कहां हो? होश के नाखून लो। उस दिन से डरो जो दिन 50,000 साल के बराबर होगा। सिगरेट को के धुएं को उड़ाने वालों, अय्याशियों को रातों के लिए वक्फ करने वालों, कोई अपनी रातों को देखे न देखे, अल्लाह देख रहा है। खुदा अगर किसी कौम को दौलत देना जानता है तो अल्लाह उस कौम से दौलत को छीनना भी जानता है। अपनी जवानी को बर्बाद न करो,
یہ جوانی پہلی اور آخری مرتبہ ملی ہے، یہ جوانی اس کے بعد نہ ملے گی۔ جس وقت جوانی کی بہاریں ڈھل جائے گی، بڑھاپے کا وہ نہ جانے والا صدمہ آ جائے گا، اس وقت جوانی کو یاد کر کر کے رو گے، اس وقت زمانہ تم کو فرسودہ قرار چکا ہوگا، اس وقت تمہارے چہرے کی جھریاں آئینے میں تم دیکھ کر کے پچھتاتے ہوں گے۔ دوڑنے والوں، اس وقت چلنے کی بھی طاقت نہیں ہوگی، رکوع کرنے کی بھی طاقت نہیں ہوگی، سجدے کے وقت اٹھنے بیٹھنے کی بھی طاقت نہیں ہوگی۔ جوانی تو زنا کی چوکھٹ کی نظر کر دیے ہوں گے، مسجد کی طرف اگر کوئی ہاتھ پکڑ کر بھی لے جائے گا تو نہ سجدے ڈھنگ کے ہو سکیں گے، نہ رکوع ڈھنگ کے ہو سکیں گے۔ خدا را اپنی جوانی پر رحم کرو، تم کو خدا نے بہت بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ 31 پر لعنت کرو، یہ ہمارے لیے نہیں، ہم کسی قوم کے لیے ہے، ہم قوم کے معمار ہیں، ہم قوم کو ترقی پر لے جانے کے لیے پیدا ہوئے، ہم دنیا کو شعور دینے کے لیے پیدا ہوئے۔ مسلم جوانوں کی جوانی کیا ہے؟ 3 جوان ہے، روم کا بادشاہ تینوں کو پکڑ لیتا ہے، بڑے خوبصورت تھے، عالم شباب تھا، جوانی کا اٹھان تھا، رات کی تاریکیوں میں سجدوں کی نور ایک عجیب جو ہے وہ چہرے کو کشش بخشے ہوئے تھے، اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا جو رات کو سجدہ کرتے ہیں دن کو ان کے چہرے بڑے خوبصورت نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے قوم کے جوان اب پاؤڈر استعمال کرتے ہیں، میری قوم کے جوان اب کریم استعمال کرتے ہیں، میری قوم کے جوان خوبصورت بننا چاہتے ہیں۔ اے میری قوم کے جوانوں، تم پاؤڈر اور کریم کا استعمال کر کے بھی، تم حجاموں کے یہاں چہرے بنا کر بھی، تم مساج گاہوں پر جا کر کے چہروں کا مساج کروا کر بھی وہ حسن نہیں لا سکتے جو حسن طارق ابن زیاد کے چہرے پر تھا، جو محمد ابن قاسم کے چہرے پر تھا، جو خالد بن ولید کے چہرے پر تھا۔ اللہ اکبر، اس لیے کہ میرے رسول نے فرمایا رات کو سجدہ کرنے والے چہرے دن میں حسین و جمیل نظر آتے ہیں، دن میں خوبصورت نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر، داڑھی منڈا کر عورتوں کی طرح چہرے بنانے والوں اور صورتوں کو مسک کرنے والوں، تو ہمارے چہرے یہ داڑھی منڈا کر گٹروں میں پھینک کر عورتوں کو کس طرح چہرے بنائے، ہمارے جوانوں کو دیکھیں تو عورتوں کے چہرے یاد آئیں، لیکن وہ چہرے جو پاؤڈر استعمال نہیں کرتے، کریم نہیں لگاتے، راتوں کو سجدہ کرتے ہیں، انہیں دیکھ کر خدا یاد آتا ہے، انہیں دیکھ کر جلوہ یار یاد آتا ہے۔ وہ ایسے چہرے ہیں، وہ راتوں کو بلکتے ہیں، کیوں؟ وہ اللہ کے خوف سے لرزتے ہیں، وہ خدا کے خوف سے کانپتے ہیں۔ ان کو اپنے کمرے کی راتیں عیاشیاں نہیں دلاتی، ان کو اپنی کمرے کی راتیں قبر کی تاریکی یاد دلاتی ہے۔ وہ روتے ہیں، وہ بلکتے ہیں، وہ آہیں بھرتے ہیں اور یار کو مناتے ہیں، مولا کو مناتے۔ کسی صوفی نے کہا تھا مرنے سے پہلے خدا کو منا لیا تو فرشتوں سے افضل ہو گیا، اور مرنے سے پہلے خدا کو منا نہ سکا تو کتے سے بدتر ہو گیا۔ گالی نہ سمجھو اسے، ایک صوفی کا قول پیش کر رہا ہوں۔ کتا بھی کھاتا ہے، ہم نے بھی کھایا، کتا بھی جنسی خواہشات کتیوں کو دیکھ کر پورا کر لیتا ہے، ہم نے بھی پورا کر دیا۔ کتے کو نیند آ گئی، سو گیا، ہم بھی سوتے ہیں۔ کیا بڑا کام کیا، اگر اللہ کو نہ منایا تو۔ ایک بزرگ کے پاس بادشاہ نے بھیجا، اس کا مذاق اڑانے کے لیے، اللہ والے کا وہ بزرگ غوث پاک کی اولاد میں سے تھے۔ ایک عورت کو بھیجا کہ جا اس ولی کا مذاق اڑا، اگر وہ ٹیڑھا ترچھا جواب دے گا تو قتل کر دیں گے۔ عورت آئی، اس کے ساتھ کتا تھا، اس نے کہا بابا تیرے چہرے پہ بھی بال ہے، میرے کتے کی دم پر بھی بال ہے، بتا میرے کتے کی دم اچھی ہے کہ تیرے چہرے کی داڑھی اچھی ہے؟ اللہ والے ہوتے ہیں، کہتے ہیں بیٹی اگر میں نے اللہ کو منا لیا اور دنیا سے ایمان پر چلا گیا تو میری داڑھی اچھی ہے، اور اگر میں اللہ کو نہ منا سکا اور ایمان پر دنیا سے نہ گیا تو میری داڑھی سے تیرے کتے کی دم اچھی ہے۔ بس اسی جواب نے اس کے دل کی دنیا بدل دی اور بادشاہ کے دل کی دنیا بھی بدل دی۔
ہزاروں کی تعداد میں لوگ مسلمان ہو گئے. خدا کو منایا تو فرشتوں سے بہتر, خدا کو نہ منا سکے تو کتے سے بدتر. کہاں ہو کپڑوں پہ ناز کرنے والوں, جوانی پہ اترانے والوں؟ یہ جسم کو کیڑے کھائیں گے. جم کرنے کے لیے وقت ہے, نماز کے لیے وقت نہیں. میں جم کا مخالف نہیں, میری قوم کے جوان کرنا چاہیں تو بالکل کریں, لیکن نماز کے بعد کریں. اگر نماز کو چھوڑ کر جم کیا, بازو کو مضبوط کیا, باڈی کو مضبوط کیا, کس کے لیے؟ قبر کے کیڑوں کے لیے, جسم کو بدبودار بنانے کے لیے. کب تک جسم سلامت رہے گا؟ جب تک روح کا رشتہ جسم سے قائم ہے تب تک. جس دن جسم کا رشتہ روح سے ٹوٹ گیا, اس جسم کو قبر کے کیڑے کھائیں گے. امام غزالی فرماتے میرے استاد ایک رستے سے جا رہے تھے, ایک جوان اکڑ کر چل رہا تھا. اب ہمارے جوانوں کو تو اگر سینہ چوڑا ہو جائے تو تکبر سے پھلا کر چل, میری طرح کوئی ہے ہی نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو کیا, تیری حیثیت کیا ہے؟ ایک جوان وہ بھی ہے جس کے بارے میں میرے رسول نے فرمایا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. علی کی طرح کوئی جوان نہیں, ذوالفقار کی طرح کوئی تلوار نہیں. علی سینہ نہیں پھلاتے تھے, علی اپنی طاقت کو استعمال کرتے تھے اسلام کی خاطر, مصطفیٰ کی رضا کی خاطر. جوانی کا غلط تو امام غزالی کہتے میرے استاد چل رہے تھے اور ایک جوان اکڑ کر چل رہا تھا. میرے استاد کو دیکھا نہ گیا تو کہنے لگے او جوان, اکڑ کر مت چل. اکڑ کر چلنا اللہ کو پسند نہیں ہے. تو اس جوان نے پلٹ کر کہا آپ مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں؟ یعنی وہ کسی مالدار کا بیٹا تھا, اس لیے کہ آپ مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں, یعنی میرا باپ مالدار ہے تو میں اکڑ کے چل سکتا ہوں. آپ مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں؟ امام غزالی کہتے ہیں میرے استاد نے کہا بہت اچھی طرح جانتا ہوں, تو کون ہے؟ کہا بتائیے میں کون ہوں. امام غزالی کے استاد کہتے تیری ابتدا پانی کا ناپاک قطرہ ہے. اچھی طرح جانتا ہوں تو کیا ہے, تیری ابتدا پانی کا ناپاک قطرہ ہے اور تیری انتہا قبر کی سڑی ہوئی بدبودار مٹی ہے. اس سے اچھے سے اور کیا تجھے پہچانوں؟ یہی تو تیری ابتدا اور تیری انتہا ہے. جس کی ابتدا پانی کا ناپاک قطرہ ہو اور جس کی انتہا قبر کی سڑی ہوئی مٹی ہو, اس کو اکڑ کر چلنا کب گوارا ہے؟ آئینے کے سامنے اترانا کب گوارا ہے؟ تو رات کو جو چہرے سجدے کرتے ہیں ان کے چہرے دن کو خدا کی یاد دلاتے ہیں. اس لیے اپنی راتوں کو رنگین نہ کرو. اگر راتیں رنگین کرنی ہے تو سجدوں کے رنگ سے رنگین کرو, اللہ کے رنگ سے رنگین کرو. اللہ کا بھی رنگ ہے, وہ خود فرماتا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. اللہ کی رینی لو, اللہ کا رنگ لو, اس کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, اپنے بزرگوں کے نقش قدم کی طرف چلو, غوث و خواجہ کے نقش قدم کی طرف پلٹو. یہ کیا ہیروں کو دیکھا, ان زانیوں کو دیکھا, شرابیوں کو دیکھا, آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چل پڑے. ہیرو میری نظر میں ایک فاحشہ عورت سے بھی بدترین ہے, کیونکہ فاحشہ عورتیں زنا کرتی ہے تو گھروں میں چھپ کر کے کرتی ہے, اور یہ پلید اسکرین پر آ کر زنا کرتے ہیں. تو ان سے گندا کون ہو سکتا ہے, ان سے گلیز کون ہو سکتا ہے؟ تم ان کے نقش قدم پہ چلے. اس نے فلاں پینٹ پہنی تو تم بھی پہننے لگے, اس نے بالی پہنی تو تم بھی پہننے لگے, اس نے جو ہے وہ اللہ اکبر کل تک ٹوپی پہننا یہ اہل اسلام کا شعار تھا, تب تک ٹوپی نظر نہیں آئی, ہیرو نے پہنی تو خود بھی پہننے لگے. کہاں ہے یہ قوم؟ فکر کتنی بودھی ہو گئی. ہیرو کے ساتھ اٹھنا ہے قیامت کے دن. آقا فرماتے المرء مع من احبا, جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. جو اسکرین پر زنا کرتے ہیں ان کے ساتھ اٹھو گے؟ جو اتنے بدترین اور بے حیا ہو کہ جن کے زنا کے مناظر دنیا بھر میں 24 گھنٹہ دکھائے جاتے ہیں ان کے ساتھ اٹھو گے؟ امام حسین کے ساتھ اٹھنے کا خیال نہیں.
غوث پاک کے ساتھ اٹھنے کا خیال نہیں، غریب نواز کے ساتھ اٹھنے کا خیال نہیں، مخدوم اشرف کے ساتھ اٹھنے کا خیال نہیں، وارث پاک کے ساتھ اٹھنے کا خیال نہیں، امام احمد رضا کے ساتھ اٹھنے کا خیال نہیں، حضور مفتی اعظم کے ساتھ اٹھنے کا خیال نہیں، سرکار دیوان شاہ کے ساتھ اٹھنے کا خیال نہیں. کیا فکر ہو گئی؟ فکر کو تبدیل کرو، بدلو فکر کو. بہرحال میں بہت طویل جو ہے وہ گفتگو نہ کرتے ہوئے میں بہت دور نہ چلا جاؤں، اس لیے اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں کہ وہ نوجوان، خوبصورت نوجوانوں کو بادشاہ نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ اگر یہ تینوں جوان عیسائی بن جائیں تو ان جوانوں کو دنیا میں پیش کر کے اوروں کو عیسائی بنایا جا سکتا ہے. دیکھو اس سے پتہ چلا، دل کے کانوں سے میری بات سن لو، ہر مذہب کا آدمی مسلمان کو اپنے مذہب میں لانا چاہتا ہے تاکہ وہ تمہیں بتا بتا کر کے اسلام کا مذاق اڑائے، اور لاشعوری طور پر تم جا رہے ہو اس طرف. اللہ اپنی امان میں رکھے. شعور سے نہیں، لاشعوری طور پہ جا رہے ہو. نہیں پتا، اپنے گھروں میں بھجن بجاتے ہو سیریل کے نام پر، پھر دنیا تمہیں نہیں لے جائے گی بھجن کرنے. غیرت کہاں، ایمان کہاں گیا؟ مفتیان کرام سے جا کے پوچھو، جو بھجن سے خوش اور راضی رہ کر کے سنتے ہیں وہ کافر ہو جاتے ہیں. سوچو تو صحیح، قوم کی بیٹیاں اس طرف جا رہی ہے. اللہ کا لایا ہوا دین تمہیں پسند نہیں آتا معاذ اللہ. اب بھی میرا ایمان ہے، میرا جاننا ہے، میرا ماننا ہے کہ قوم مسلم آج بھی اپنے مذہب پہ قربان ہے، لیکن جو کچھ کر رہے ہیں وہ سب لاشعوری طور پہ کر رہے ہیں. اس لیے تمہیں آگاہ کیا جا رہا ہے. تو بادشاہ نے کہا انہیں عیسائی بناؤ لالچ دے کر کے. جب ان کو کہا گیا کہ سلطنت تمہیں دے دی جائے گی آدھی، عیسائی ہو جاؤ، تو انہوں نے کہا کہ جان تو دے سکتے ہیں، مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑ سکتے. یہ اتنی عظیم نعمت ہے، یہ یوں نہیں چھٹ سکتی. اور پھر کہا گیا کہ ٹھیک ہے اگر ایسی بات نہیں تو مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. تو کہا ٹھیک ہے مار ڈالو. دیکھو مومن کتنا ایمان کا مضبوط ہوتا ہے، وہ اپنے دین پر مرنا جانتا ہے. کیوں؟ ہمیں تو دونوں ہی جانب سے سرفرازی ہے، مرے شہید اور بچ گئے تو غازی ہے. کسی طرح سے نقصان ہی نہیں ہے. زندہ رہو گے تو غازی اور مر جاؤ گے تو شہید. لیکن کب؟ مصطفیٰ کے قدموں میں زندگی غازی، مصطفیٰ کے قدموں میں موت شہادت، اور وہ عظیم زندگی ہے. لیکن نبی کے قدموں سے دور رہ کر بھی کوئی زندگی ہے؟ موت سے بدتر ہے، موت سے بدتر ہے حضور علیہ السلام کے قدموں سے دور ہو جانا. اس لیے زندگی چاہتے ہو موت کے بعد بھی تو قدم ناز مصطفیٰ میں آ جاؤ. ارے یہ وہ قدم ہے جہاں پتھر بھی آ کر بولنے لگتے ہیں. میرے رسول کے قدموں کی شان یہ ہے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. کہا ٹھیک ہے مار ڈالو. کہا ایسے نہیں، ایسی دردناک سزا دیں گے کہ رہتی دنیا تک لوگ تمہیں یاد کریں گے. کہا ٹھیک ہے سزا دو. ان کا ایمان تھا حضور نے جو کہہ دیا وہی ہوگا. آقا فرماتے ہیں شہادت کے وقت مومن کو بس اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنا کہ چونٹی کے کاٹنے سے تکلیف ہوتی ہے، بس اس سے زیادہ تکلیف نہیں ہوتی. سب سے بہترین موت ہے شہادت کی. اللہ مجھے آپ سب کو شہادت کی موت عطا فرمائے. اللہ جذبہ شہادت عطا فرمائے. اور پتہ ہے جب شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے اسے اللہ کا دیدار نصیب ہے. کیا موت ہے! وہ سر پہ ہاتھ پہ سر رکھ کر، صحابہ یوں ہی میدان میں نہیں آتے تھے، ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا. بستر پہ پیر رگڑ کے مرنے میں تکلیف ہے، شہادت کی موت میں تکلیف نہیں ہے. جب ایمان کا معاملہ ہو ڈٹ جاؤ، جان دے دو، ایمان نہ دینا. لیکن جو گانوں پر ایمان بیچ چکے ان سے کیا امید کریں؟ جو فلم کے ڈائلاگ پر ایمان فروخت کر چکے اس قوم سے امید کیا کریں؟ اے میری قوم تم بہت بلند ہو، اپنا احساس کرو. ان ظالموں کو دیکھ کر جنہیں خدا کا شعور نہیں، خدا کی معرفت نہیں، خدا کی پہچان نہیں، آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چل پڑے. تمہارا خدا حی و قیوم ہے، تمہارا خدا کن کہتا ہے تو
जमीन पैदा होती है, कौन कहता है तो आसमान पैदा होता है, कौन कहता है तो अर्श पैदा होता है। इतने ताकत वाले खुदा की मानने वाली कौम, इतनी बुज़दिल उस खुदा की मानने वाली कौम, इतनी कमजोर कि गानों पर डायलॉग पर ईमान का सौदा कर दे। खुदा की कसम, हम वो हैं कि जिसे दुनिया ने कभी खालिद बिन वलीद की शक्ल में देखा है, हम वो हैं जिसे कभी दुनिया ने इमाम हुसैन की शक्ल में देखा है, अकबर और कासिम की शक्ल में देखा है। फिर वही अंदाज इख्तियार करो, फिर वही कैफियत पैदा करो। खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरी बहर की मौजों में इस्तिराब नहीं। अपनी मांग को संभालने वालों, मांग को न संभालो, ईमान को संभालो। अपने चेहरे पे पाउडर मल के रंगीनियां करने वालों, चेहरों को न संवारो, अपने दिल को संवारो। दिल में मुस्तफा को बसा लो, दिल में खुदा का खौफ पैदा कर लो। रातों को मोबाइल हाथ में लेके गुजारने वालों, अल्लाह की किताब कुरान को हाथ में लेकर गुजारो। बिस्तर पर ज़िना के ख्यालात में डूबने वालों, मुसल्ले पर मुस्तफा के तसव्वुर में डूब जाओ, ताकि जिंदा कौम की हैसियत से दुनिया तुम्हें पहचाने और दुनिया को पता चले कि मोमिन की जवानी क्या होती है, मोमिन कितना अजीम होता है। हम मोमिन है, हमारा खुदा अल्लाह है, हमारा रसूल मुस्तफा है। अल मुख्तसर ये कि वक्त की तंगी भी हमारे साथ है और काफी वक्त भी हो चुका है। अर्ज ये करने चला था कि कहा गया ऐसी दर्दनाक मौत देंगे, रहती दुनिया तक दुनिया जानेगी। का ठीक है, तो कढ़ाइयों के अंदर तेल डाले गए और कढ़ाइयों में तेल जो है खौलने लगा। तीनों भाई एक दूसरे का मुंह देखते हैं। वजीर और सिपाही, बादशाह, सारा दरबार लगा है। बादशाह कहता है डालो इनको। बड़ा भाई कहता है पहले मुझे डालो। मंझला कहता है पहले मुझे डालो। छोटा कहता है पहले मुझे डालो। फैसला ये हुआ तरतीब से डालेंगे, पहले बड़े को, फिर मंझले को, फिर छोटे को। बड़े की बारी आई ना, आंख में आंसू आ गए। वो हंसने लगे। देखा जिंदगी से किसे प्यार नहीं, सबको प्यार है जिंदगी से। रो रहा है। उस मुसलमान ने कहा गलत फहमी दूर कर, इसलिए नहीं रोता कि मौत सामने है। मौत के आईने में जलवा यार नजर आता है, तुम्हें क्या पता। इमाम अहले सुन्नत कहते मनकबत में, लेकिन मैं उसको नात के तौर पे कहूं, जान तो जाते ही जाएगी कयामत ये है, जान तो जाते ही जाएगी कयामत ये है, अब यहां मरने पे ठहरा है नजारा तेरा। मौत पर उनका दीदार है, आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, कब्र की शब है किस गुल से मुलाकात की रात। लोग कहते हैं नहलाओ इसलिए कि मर गया है, कफन पहनाओ खुशबू लगाओ इसलिए कि कब्र में कीड़े आते हैं। यकीनन अपनी जगह है, लेकिन मेरा ईमान है मोमिन को अच्छा इसलिए नहलाया जाता है, खुशबू इसलिए लगाई जाती है कि जब किसी बड़े से मिलना होता है तो एहतिमाम से जाया जाता है। शादी में जाएगा तो यारों से मिलेगा, कब्र में जाएगा तो मुस्तफा से मिलेगा। वो रात कितनी हसीन है। मुर्शिद फरमाते हैं आपकी तलअत को देखा जान दी, कब्र में पहुंचा तो देखा आप हैं। वो मुस्तफा करीम का चेहरा है, खुदा की कसम, जिसे देखने के लिए बेचैन है। आका फरमाते हैं जिन लोगों ने मुझे बगैर देखे ईमान लाया है, वो मेरी उम्मत के ऐसे लोग हैं कि दुनिया की सारी नेमतों से बढ़कर उनके नजदीक मेरा दीदार है। और बेशक मेरे रसूल का तो हर फरमान ही सच है। वो कहता है वो जवान रोना इसलिए नहीं आता कि मौत सामने है, रोना इसलिए आता है कि अल्लाह ने एक जिंदगी दी है, बस एक। काश कि अल्लाह सैकड़ों जिंदगियां देता, सब मुस्तफा के नाम पे कुर्बान कर देता। गुस्से में आए डाल दिए गए, थोड़ी देर में हड्डियां ऊपर को तैरने लगी, मंझले को भी डाल दिया। वजीर ने तीसरे को देखा जो उनमें छोटा था। वजीर बादशाह से कहता है बादशाह ये बहुत खूबसूरत है, इसको रहने दो। मैं ये उम्र छोटी है, तजुर्बात कम है, इसको मैं ईसाई बना लूंगा। बादशाह ने जज्बात में कहा अगर तू इसको ईसाई बना लेता है ना तो मैं तुझे अपनी आधी सल्तनत इनाम में दूंगा, लेकिन तू बनाएगा कैसे? तो उसने कहा मेरी बेटी है, हुस्न की मलका है, आप जानते हैं,
اور وہ ایمان لوگوں کا لے لینا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ یہود و نصارہ مشرکین کی سازش پہلے دن سے یہ ہے کہ مسلمان کہیں نہ پگھلے گا تو عورت اور لڑکی کے ذریعے، شراب و شباب کے ذریعے اس کو ہم جو ہے وہ جیت لیں گے، اس کو اپنا مطیع اور فرما بردار بنا لیں گے۔ لیکن جن کے دلوں میں جذبہ عشق مصطفیٰ ہوتا ہے، جس دل میں پہلے سے کچھ لکھ دیا گیا، پھر لکھے پر تو لکھا نہیں جاتا۔ اس لیے میرے رسول نے پہلے فرما دیا اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ۔ یہ حدیث ہے، اپنی اولاد کو عشق رسول، عشق اہل بیت اور قرآن کی محبت۔ حضور نے پہلے لکھ دو دل کی تختی پر مصطفیٰ کا نام، تاکہ پہلے جو لکھ دیا گیا اب کچھ نہیں لکھا جائے گا۔ جو محبت رسول کے منکر ہیں ان سے کہتا ہوں یوں ہی در بدر پھرتے رہو گے، دل میں کوئی بستا رہے گا، عیاشیوں میں ڈوبتے چلے جاؤ گے۔ اگر اس قوم کو بچانا ہے عیاشی سے تو اس قوم کے دل کے اندر عشق مصطفیٰ پیدا کرو، محبت رسول پیدا کرو۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، اس نے کہا کہ اگر میں جو ہے اپنی بیٹی کو اس کے ساتھ لگا دوں تو اس کا ایمان میں آسانی سے چھین سکتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا عیسائی دنیا کی فتح ہوگی، آدھی سلطنت تجھے دے دوں گا۔ وہ نوجوان کو لایا گھر، اچھا مکان دیا، خوبصورت مکان، نرم گدے، آرائش و زیبائش کے اس زمانے میں جتنے سامان تھے سب مہیا کیا۔ اور اس کے بعد جب رات آئی نا تو اپنی بیٹی سے کہا بیٹی سنگھار کر کے جا، مسلم جوان ہے، ایک کام کرنا ہے، اس کے دل سے اسلام نکال کر عیسائیت اس کے دل میں پیدا کرنا ہے، بس یہ کام ہو گیا تو پھر اس کے ساتھ تیری شادی بھی کر دوں گا اور پھر آدھی سلطنت بھی مل جائے گی، اور پھر ہم مسلمانوں کا ایمان اسے دکھا دکھا کر کے جو ہے وہ لوگوں کے سامنے بے نقاب کریں گے۔ لڑکی نے کہا اپنے بالوں کو جھرجھری دے کر ابا یہ کام تو میرے بائیں ہاتھ کا ہے، آخر وہ کون سا جوان ہے جو مجھے دیکھ کر کے پگھل نہ جاتا ہو۔ لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ وہ اور جوان ہوتے ہیں جو پگھل جاتے ہیں، لیکن جس کی نگاہوں میں مصطفیٰ کی زلف واللیل بسی ہو، جس کی آنکھوں میں میرے نبی کا رخ والضحیٰ جگمگا رہا ہو، جس کے دل میں والنجم والے مصطفیٰ کی صورت موجود ہو، جس کے دل میں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کا جلوہ موجود ہو، جو لیٹتا ہو تو یا مصطفیٰ کہہ کر، جو اٹھتا ہو تو صلی اللہ کہہ کر، جس کی راتیں مصطفیٰ کے لیے وقف ہو، جس کے دن مصطفیٰ کی یاد کے لیے وقف ہو، جس کی ایک ایک لمحے کی سوگات مصطفیٰ جان رحمت پہ قربان ہو، وہ یوں ہی نہیں پگھلا کرتے۔ جو کسی اور کے غلام بن جاتے ہیں ان سے کہتا ہوں ایمان کا احتساب کرو۔ جن کے دل میں کوئی اور آ بستا ہے، خالی گھر میں کوئی بھی آتا ہے، بھرے گھر کے اندر کوئی نہیں آتا، خالی گھڑوں کے اندر کچھ بھی بھرا جاتا ہے، جو گھڑا پہلے سے بھرا اس کو بھرا نہیں جاتا۔ جس دل میں مصطفیٰ موجود ہو پھر وہاں کسی کے زلف و رخسار کا گزر نہیں۔ وہ لوگ دنیا کو بدل دیتے ہیں، اپنے آپ کو نہیں بدلا کرتے، زمانے کے دھارے کو موڑ دیتے ہیں، وہ خود نہیں مڑا کرتے۔ ان کا حال یہ ہوتا ہے جدھر اشارہ کرتے ہیں کائنات کا نظام بدل جاتا ہے۔ ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے جدھر رخ کرتے ہیں زمانے کا رخ موڑ دیتے ہیں، اس لیے کہ ان کے دل میں حبیب خدا بستا ہے۔ اللہ اکبر۔ بلکہ جن کے طواف کے لیے کعبہ آتا ہے، کیونکہ کعبہ جلوہ مصطفیٰ کا متلاشی ہے، جہاں جلوہ یار دیکھا وہ بھی جو ہے وہ رقص سے کنا ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اس نے لڑکی نے کہا بس دیکھیے صبح کا انتظار کیجئے، ہم اس کو اپنے ساتھ لائیں گے۔ المختصر یہ کہ لڑکی کمرے میں گئی ہے تو کیا دیکھا کہ وہ نوجوان عبادت میں مصروف ہے، ادھر سجدے مکمل ہوئے، سلام پھیرا، پھر کھڑا ہوا، پھر کھڑا ہوا، پھر کھڑا ہوا، سجدے طویل ہے، سبحان ربی العالی کے لاہوتی نغمات جو ہے کانکا طرح کی یادیں تازہ کر رہے ہیں، گویا وہ خدا کے جلووں میں گم ہے۔ لیکن ایسے عالم میں لڑکی بیٹھی بیٹھی بیٹھی، اس کے جسم کا معطر ماحول جو ہے وہ مشام جاں کو معطر تو کر رہا تھا، لیکن وہ اتنا گم تھا کہ اسے بیٹھنے والے کی خبر ہی نہیں تھی۔ آخر صبح ہوئی، لڑکی جیسے ہی نکلنے لگی، باپ کو دروازے پر دیکھا، باپ نے تجسس کے ساتھ پوچھا کیا خبر ہے؟ لڑکی نے کہا شاید آج مسلمانوں کی عبادت کی رات ہے، آج شاید مسلمانوں کی عبادت کی رات ہے، پوری رات اس نے عبادت کی۔
کل کی رات وقت ملے گا تو بات ہو جائے گی، بس تھوڑا سا کام ہے۔ اسے نہیں پتا تھا کہ مسلمانوں کی عبادت کی رات کوئی سال میں ایک دو نہیں ہوتی، ہر رات عبادت کی رات، ہر رات شب برات ہے، ہر دن عید ہے۔ ہر دن عید کب ہے؟ توجہ آپ کی، ہر دن عید کب ہے؟ جب ہر رات۔ کہنے والوں نے بہت پیاری بات کہی ہے، نیوز کے اندر اپنے قتل کے منظر دیکھنے والوں، اخبارات میں اپنے قتل کی داستان پڑھنے والوں، اپنے تباہی کے مرثیے پر لکھنے والوں، اب عید بھی تمہاری عید نہ رہی، اب عید بھی تمہاری عید نہ رہی۔ دنیا 2015 کا جشن منا رہی ہے، ہمیں کیا حق ہے؟ ہمیں کیا حق ہے جشن کا؟ جو قوم بھیک مانگے وہ قوم جشن مناتی ہے، جس قوم کی بچیوں کی آبرو لٹتی ہے وہ قوم جشن مناتی ہے۔ اب تو ہماری عید بھی یتیموں کی عید کی طرح ہو گئی۔ کہنے والوں نے کہا تھا ہر رات شب برات تو ہر دن عید۔ شب برات کہتے کسے ہیں؟ جب پوری رات گناہوں سے بچ کر عبادت میں گزرتی ہے، جن کی رات پوری عبادت میں گزرتی ہے، صبح کا سویرا ان کے لیے غم کی نحوست نہیں لاتا، خوشیوں کی سوغات لے کر کے آتا۔ اگر اپنی دنوں کو عید بنانا ہے، ہر دن عید بنانا ہے، تو ہر رات کو شب برات بنا لو، ہر دن عید ہوگی۔ اس لڑکی نے کہا جس کی کوئی عبادت کی رات ہے، رات پوری عبادت کرنے میں اس نے گزار دی، کل دیکھیں گے۔ دوسری رات آئی تو پھر وہی بات۔ اس لیے کہ اللہ والوں کی شان ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ بیٹھتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کروٹوں پہ لیٹتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ذکر اللہ میں ڈوب جاتے ہیں، اللہ کے ذکر میں گم ہو جاتے ہیں، ان کی سانس سانس اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ کیا ہوا؟ دوسری رات پھر وہی، تیسری رات پھر وہی، چوتھی رات پھر وہی۔ ایک دن لڑکی نے سوچا یہ تو ہر رات ایسی گزارتا ہے، یہ ہے مسلمانوں کی راتیں۔ یہ 31 نائٹ کی لعنت کہاں سے لے آئے؟ ہماری راتیں تو یوں گزرا کرتی تھی، اللہ ہم وہ دن پھر عطا فرمائے، اس قوم کو اللہ وہ دن پھر عطا فرمائے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لانے کے بعد نیک عمل یہ ہے۔ ایمان والے تھے، عمل کا حال یہ تھا۔ اس لڑکی نے ایک رات کہا او اللہ کے بندے، جس کے نام کی تو عبادت، جس رب کی تو عبادت کرتا ہے اسی کے نام کا واسطہ، ذرا دو بات تو مجھ سے کر لے، دو جملے تو مجھ سے کہہ لے۔ اس نے کہا کیا بات ہے؟ تو کہا کہ کیا تو مجھے نہیں دیکھتا میں کتنی حسین ہوں؟ وہ کہتا ہے کہ ہمیں دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ ہم عورتوں کو قصدن نہیں دیکھا کرتے۔ کہا کیوں؟ کہ ہمارے رسول نے منع کیا ہے۔ دیکھ تو صحیح میرا حسن کتنا ہے۔ کہا ہم حسن کے متلاشی نہیں ہے، مدینے والے کا جلوہ پہلے سے دل میں بسا ہوا ہے۔ باتیں ہوئی، اسلام کا تقدس پیش کیا، لڑکی اتنا متاثر ہوئی، کہا کہ آخر وہ کون سا حسن والا ہے کہ میرا حسن بھی تجھے متاثر نہیں کرتا؟ تو چل ذرا مجھے بھی اسی کی کنیز بنا دے، مجھے اس کا کلمہ پڑھا دے، میں بھی اسلام میں داخل ہو جاؤں۔ مسلمان ہو گئی، اور پھر کہا کہ کل رات کا انتظار کر، کل رات ہم دونوں مدینے چلیں گے، اب یہاں نہیں رہیں گے۔ دل بدل گیا، کردار دیکھ کر دل بدلا۔ آج حال یہ ہے کہ ہمیں دیکھ کر اللہ اکبر لوگ اسلام سے بدظن ہو جائیں، بدگمان ہو جائیں۔ دل بدل گیا۔ دوسری رات دو گھوڑے تیار تھے، اور پھر باپ کی چوری، باپ کو کہا کہ بس اب کام ہونے ہی والا ہے، آپ اطمینان سے سو جائیں۔ باپ کو سلا دیا اور اس کے ساتھ نکل پڑی۔ نکلی کیا ہے، تھوڑا رستہ طے کیا ہوگا کہ پیچھے دیکھا کہ فوج آ رہی ہے۔ لڑکی نے ڈر کر اس جوان سے کہا شاید میرے باپ کو پتا چل گیا فوج آ رہی ہے۔ تیز رفتار گھوڑے دوڑاتے رہے، لیکن فوج قریب سے قریب تر آتی گئی۔
آخر اس جوان نے کہا کہ اب مت گھبرا، اگر ہماری موت لکھی ہوئی اللہ کی راہ میں تو ہم لڑ کر مر جائیں گے، ہم بھی شہید ہو جائیں گے اپنے بھائیوں کی طرح، اب گھبرا مت۔ جب فوج قریب آئی تو کیا دیکھا، آگے آگے وہ دونوں بھائی ہے جسے تیل کی کڑائی میں ڈالا گیا تھا، پیچھے پیچھے نور والے چہرے والے کچھ جوان ہے۔ بھائیوں نے کہا تم دونوں تنہا مدینے جا رہے ہو، ہمیں حکم ہے کہ ہم تم دونوں کا نکاح کر دیں تاکہ تم جو ہے اس طرح تنہا نہ جاؤ، کہ تم تو مر گئے تھے، ہمارے سامنے تیل کی کڑائی میں ڈال دیے گئے تھے۔ بھائیوں نے کہا تمہیں نہیں پتا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے اور تمہاری امداد کے لیے بھیجا ہے۔ دور فاروقی تھا، کہاں جانا اور جا کر کے فاروق اعظم کو ہمارا سلام کہنا، اور اس کے بعد پھر وہ غائب ہو گئے۔ جب یہ دونوں پہنچے تو سنیت الوداع پر، جہاں پر لوگوں کا استقبال کیا جاتا تھا یا جہاں سے لوگوں کو الوداع کہا جاتا تھا، وہاں فاروق اعظم پہلے سے دونوں کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ وہ دونوں آئے، فاروق اعظم نے کہا مبارک ہو مبارک ہو۔ کہا امیر المومنین میں نے کوئی قاصد تو بھیجا نہیں، آپ یہاں آئے کیسے؟ فاروق اعظم کہتے ہیں کل رات مصطفیٰ پیارے میرے خواب میں آئے تھے، فرمایا کہ میرا وہ امتی اس نے اسلام کی لاج رکھی ہے، جاؤ اور جا کر عمر اس کا استقبال کرو۔ حضور کے حکم سے میں تیرے استقبال کے لیے آیا ہوں۔ یارو جو اسلام کی لاج رکھتے ہیں حضور اس کے استقبال کے لیے امیر المومنین کو بھیجتے ہیں۔ کاش کہ ہم ایسے ہو جاتے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ انشاءاللہ اس پر پھر کبھی گفتگو ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔